تو آئیے شروع کرتے ہیں. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. تو مولانا مودودی کی بنیادی سوچ جو انہوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے، جو اپنی تفسیر کے ذریعے، جو ان کی بیسک سوچ ہے، اب یہ جو بیسک بنیادی سوچ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج اخوانیت کا ایک بنیادی منہج ہے، یہ چیز مولانا مودودی نے رکھی کہ دین میں جو ترجیحات ہے، یعنی کہ پرائرٹیز ہے، یا دین کا جو مقصد ہے، جو مقاصد ہے، اس میں سب سے اہم مقصد کیا ہے. تو اس کے کئی سارے کوٹیشنز ہیں، اور میں وہ کوٹیشنز کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر میں ازیوم کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس بات سے واقف ہوں گے جنہوں نے مولانا مودودی کی رائٹنگز، کتابیں، تفسیر وغیرہ پڑھی ہے، وہ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جو بیسک بنیادی مقصد انہوں نے بتایا وہ کیا بتایا. جیسے وہ ایک مثال کے ذریعے بتاتے ہیں کہ ٹرین کی انجن کو اگر قابو میں کر لو تو پوری ٹرین قابو میں آ جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ حکومت یہ ہے نمبر 1 پرائرٹی. وہ کہتے ہیں دین کا مقصد ہی حکومت قائم کرنا، اقامت دین جسے وہ کہتے ہیں، جس کو ہم انشاءاللہ آگے اس پریزنٹیشن میں دیکھیں گے. اب اس چیز میں جماعت اسلامی کا یہ منہج ہے. اس کے کنٹراسٹ میں آپ دیکھیں گے جو اہل حدیث حضرات، اہل حدیث جو آپ سامنے رکھتے ہیں منہج، وہ یہ کہ سب سے پہلے صحیح عقیدہ سب سے صحیح ہونا یہ سب سے اہم پرائرٹی ہے، اور اس کے بعد میں عبادات اور اعمال صحیح ہونا، تو صحیح ایمان اور صحیح اعمال ہونا، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اہمیت ہے، ترجیحات ہے. تو اب یہاں پہ سوال ایک عام آدمی کے سامنے یہ ہوتا ہے کہ آخر میں کیا طریقہ صحیح ہے. اگر آپ مثال کے طور پہ 100 اہل حدیث علماء کے بیان سن لو، 100 بیان سن لو، آپ کو بنیادی بات کیا ملے گی کہ عقیدہ، توحید پر چلنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے، سنت پہ چلنا چاہیے، بدعات سے بچنا چاہیے. عقیدے کی باتیں ہوتی ہیں، اور اعمال میں عبادت کو صحیح کرنا، نماز پڑھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، ساری چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلو، بدعات سے بچو. تو یہ آپ کو بنیادی باتیں، 100 لیکچر سن لو آپ کو بیسک بات یہ ملے گی. اسی طرح جماعت اسلامی کی 100 کتابیں، 100 لیکچر سن لو، آپ کو بنیادی بات یہ ملے گی، سب چیز گھوم پھر کے ایک ہی طرف آتی ہے. بولے کہ حکومت قائم کرنا یہ ہے اقامت دین، یہ ہے دین کا اصل مقصد. نماز میں بھی اصل مقصد ہے ٹریننگ، اور ہر چیز کے اندر یہ مقصد ہے. تو یہ ہے بنیادی بات جو وہاں آتی ہے. اب ایک عام آدمی کنفیوز ہوتا ہے کہ بھائی یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں، یہ لوگ صحیح بول رہے ہیں. تو آئیے ہم لوگ دلائل کی روشنی میں دیکھتے ہیں آخر میں کون سی بات صحیح ہے. تو صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ طریقہ صحیح ہے جماعت اسلامی والا طریقہ، یا اہل حدیثوں نے جو بتایا ہے وہ صحیح ہے؟ دونوں میں سے کون سی چیز قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت ہوتی ہے؟ تو اگر آپ دیکھو گے تو توحید کے اہمیت کے تعلق سے جو سارے پوائنٹس ہیں نا، جو آپ شاید کئی بار سن چکے ہوں گے، میں مختصر میں گزرتا ہوں کہ شرک کے گناہ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا، ہے نا، شرک کے گناہ کو معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو. تو شرک کے گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا. اسی طرح اگر شرک کوئی انسان کرتا ہے تو اس کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. لئن اشرکتا، اے نبی اگر آپ شرک کرو، لیحبطن عملک، تو آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی، ہے نا. تو یہ توحید کی اہمیت. تو کیسے کوئی کہہ سکتا ہے توحید سب سے نمبر 1 سب سے اہم چیز، صحیح عقیدہ سب سے اہم بات نہیں ہے؟ ایسے کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ تو واضح دلائل ہے. ایک تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، دوسری چیز کہ شرک اگر آ جائے تو سارے اعمال برباد. ہاں، تو کیسے کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ چیز اہم نہیں ہے؟ اور قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ ترتیب آپ کو قرآن میں ملے گی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب ترتیب اہم ہوتی ہے قرآن میں، جو آیتوں کے اندر جو ترتیب ہوتی ہے وہ اہم ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پہ صفا اور مروہ کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی طرف جاتے ہوئے کہا، قرآن کی آیت پڑھی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانی میں سے ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے، ابدؤ بما بدا اللہ بہ، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے صفا پہلے کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے صفا گئے. اب قرآن میں آپ کو یہ ترتیب ملے گی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو آمنوا ہمیشہ پہلے ذکر ہے اور پھر عمل صالح کا ذکر ہے. تو قرآن میں اگر آپ یہ سرچ کرو گے، دیکھ رہے ہو آپ یہ سرچ جو ہے نتائج 50 نتائج، یعنی 50 جگہوں پہ یہ سیم ترتیب مینٹین ہے قرآن میں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آمنوا پہلے ذکر کیا ہے اور عمل الصالحات اللہ تعالیٰ نے بعد میں ذکر کیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب بھیجا یمن دعوت دینے، تو ان کی ٹریننگ میں کیا سکھایا؟ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَىٰ يُوَحِّدُ اللَّهَ تَعَالَىٰ، کہ سب سے پہلی چیز جو انہیں دعوت دینا کہ وہ اللہ کی توحید کو مان لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے میں، دعوت میں بھی کیا طریقہ سکھایا کہ توحید سب سے اہم، اور نماز توحید مان لے، فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ، وہ اسے سمجھ جائیں
تو فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، کہ پھر انہیں حکم دینا، انہیں بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہے. نماز پڑھنے لگے تو پھر زکوٰۃ کا حکم بتانا. تو یہاں پر سب سے پہلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا؟ توحید بتاؤ ان کو. یہ ہو گئی ہماری ایک دلیل. چوتھی دلیل. پانچویں دلیل آپ خود سوچو، اگر حکومت مین مقصد ہوتا، حکومت اگر سارے پورے دین کا مین مقصد حکومت اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکومت مکہ میں ہی مل رہی تھی. آپ دیکھو گے واقعہ موجود ہے، عتبہ بن ربیعہ جو مکہ کے مشرکوں کے سرداروں میں سے تھا، اس نے آ کر یہ کہا تھا کہ ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنائیں گے، آپ سے پوچھے بغیر کچھ نہیں کریں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ بادشاہ قبول کی؟ نہیں قبول کی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا. اس وقت پر سورہ فصلت سورہ 41 کی آیت نمبر 1 سے 5 نازل ہوئی، جس میں واضح طور پر انکار تھا ان کے اس آفر کا. تو اگر حکومت اگر مقصد ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کے ایسے موقع کو کیا جانے دیتے کہ بادشاہ بننے کا موقع ہے اور پھر بعد میں اسلام بھی آہستہ آہستہ لے آئیں گے، جیسے بعض لوگ کمپرومائز کے سولوشنز پہ ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ راستہ نہیں لیا. اور چھٹی بات، آپ ایک بات سوچو، کیا یہ خیر خواہی ہے کسی کے ساتھ؟ آپ خود سوچو، عوام کے ساتھ آپ کی پوری تنظیمیں کام کر رہی ہے، عوام کے سامنے بات رکھ رہی ہے، پیغام رکھ رہی ہے، آپ کے خود کے والنٹیئرز ہیں، آپ کے خود کے جو ساتھ میں کام کرنے والے لوگ ہیں، کیا ان کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ آپ سب سے بڑا گناہ ان کو نہیں بتا رہے ہو کہ شرک ہے، یہ سب سے بڑا گناہ، شرک سے بچو، توحید پر چلو، سنتوں پر چلو، بدعات سے بچو، سب سے بڑی چیز آپ نہیں بتا رہے ہو؟ مطلب کیا ہے خیر خواہی ہے؟ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے، تو کیا ہے خیر خواہی ہے؟ اور یہ بتاؤ، سوچو ذرا کہ کیا اس طریقے سے جو طریقہ وہ لوگ، جس طریقے پہ وہ لوگ چل رہے ہیں، کیا اس طریقے سے اللہ کی مدد ملے گی؟ کیا طریقہ ہے ان کا؟ جب انہوں نے رول بنا دیا کہ سب سے اہم چیز، سب سے اہم گول کیا ہے؟ وہ ہے حکومت قائم کرنا. اب حکومت قائم کرنے کے لیے نمبرز چاہیے. اب اگر وہ توحید پر چلو، شرک سے بچو، تو جو شرک کرنے والے جو سارے مسلمان ہیں نا، جو شرک کی الگ الگ شکلوں میں ملوث ہے، وہ لوگ سب چھوٹ جائیں گے، وہ لوگ سب دور ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کہوں گے سنت پہ چلو، بدعات سے بچو، تو پھر کیا ہوگا کہ بدعت پہ چلنے والے سارے لوگ پھر وہ بھی چلے جائیں گے. اور اگر اسی طرح ساری جو دینی گمراہیاں ہیں، جو ساری غلط چیزیں، اگر ہر چیز بتائیں گے، نماز کا صحیح طریقہ قرآن و سنت میں جو ملتا ہے وہ سکھائیں گے، علماء اکرام سے محبت تو کرو، ان کی عزت تو کرو، لیکن کسی بھی عالم کی بات کو قرآن و حدیث کے اوپر مت رکھو، جو تقلید والا موضوع، یہ ساری باتیں اگر کریں گے تو لوگ چھٹتے جائیں گے. تو کیلکولیٹر کیا کہہ رہا ہے؟ کیلکولیٹر کہہ رہا ہے نہیں نہیں، نمبرز تو کم ہو جائیں گے. تو اس لیے انہوں نے ایک منہج بنایا، توحید والوں کے درمیان میں ہو تو توحید کے بارے میں بات کرو، لیکن باقی اگر شرک والوں کے درمیان میں ہو، صحابہ کو گالی دینے والوں کے درمیان میں ہو، جو صحابہ کو برا کہتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات صحابہ کو جو غلط کہتے ہیں، تو پھر وہاں پہ جا کے صحابہ کے بارے میں مت کہو کچھ. ہاں، وہاں پہ جا کے بدعت کرنے والوں کے درمیان میں ہو تو بدعت کے خلاف کچھ مت کہو. ہاں، صرف توحید والوں کے درمیان میں ہو تو بات کر سکتے ہو. تو یہ جو طریقہ ہے ان کا، تو یہ طریقہ نہیں ہے صحیح. مطلب یہاں یہ بتاؤ کہ آپ شرک کو غلط نہیں کہوں گے، بدعت کرنا غلط نہیں کہوں گے، ساری جو دینی گمراہیاں اس کو غلط نہیں کہوں گے، اور آپ سوچتے ہو کہ اللہ کی مدد ملے گی آپ کو. یہ طریقے سے، یہ فارمولا سے، کیا اس طریقے سے اللہ کی مدد ملتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا. تو توحید کو صحیح بتانا، شرک کو غلط بتانا، یہ بنیادی بات ہے. آٹھویں چیز، کیا اس پلان سے اسلامک حکومت قائم ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا یہ سوچو کہ اگر 6 فٹ کے جسم پر آپ اسلام کو قائم نہیں کرو گے، آپ توحید پر نہیں رہو گے، آپ اتباع سنت پر قائم نہیں رہو گے، تو زمین پر جو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پر اللہ کے حکم کو قائم کریں گے، تو جو اپنے جسم پہ نہیں قائم کر سکتے، اپنے عقیدے میں قائم نہیں کر سکتے، توحید پر نہیں چل سکتے ہیں، شرک سے نہیں بچ سکتے ہیں، وہ لوگوں کو کیا زمین والی حکومت وہ اصل میں اسلامک حکومت ہوگی؟ سوچنے والی بات ہے نا. جیسے میں آپ کو ایک سوال بتا رہا ہوں، اب یہاں پہ وہ لوگ سب طرح کے لوگوں کو ملاتے، بولے تم یہ کہتے ہو شرک کرنا صحیح، تم کہتے ہو بدعت کرنے والا صحیح، سب ہم سب ایک ہیں. اب مل کر اگر وہ لوگ سچ مچ، سپوز کرو کہ اگر وہ لوگ کوئی حکومت اگر انہیں مل بھی جائے، تو یہاں پر الگ الگ ویوز رکھنے والے لوگ ہیں، وہ ایک منہج پر لوگ نہیں ہوتے ہیں، پھر کیا ہوگا؟ ان کے آپس میں سول وار ہو جائے گا. اس کی مثالیں موجود ہے ہسٹری میں، اس کی مثالیں موجود ہے. اور زیادہ تعداد کس کی ہوگی؟ سوچو، زیادہ تعداد تو ظاہر سی بات ہے غلط عقیدے والوں کی ہوگی. اب اگر آپ سب کو ملاؤ گے، 2 اور 2 4، 2 اور 2 5، 2 اور 2 6، 2 اور 2 ملا کے 7 ہو جاتے، 2 اور 2 ملا کے 8 ہو جاتے، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں. اب زیادہ تعداد کن کی ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے غلط عقیدے منہج والوں کی ہوگی. تو اگر وہ حکومت مل بھی گئی تو کون سی اسلامک حکومت ہوگی؟ وہ اسلامک حکومت ہوگی، اور وہ ایک اور غیر اسلامی حکومت ہوگی. اگر وہ پوائنٹ آف ویو سے کوئی دیکھ رہا ہے اور اگر اس پوائنٹ آف ویو سے کام کر رہا ہے، تو کیا سچ مچ اس کو جو چیز وہ چاہ رہا ہے وہ ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے نا. 9ویں چیز، سارے رسولوں کا مقصد کیا تھا؟ قرآن میں آپ پڑھو، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے بھیجا، ہر امت میں رسول بھیجا
اس میں پیغام کے ساتھ کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور سارے معبودان باطلہ سے بچو. تو یہاں پر بنیادی مقصد سارے نبیوں کا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ کہ ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا إِلَّا نُوحِي إِلَيْكَ سوائے یہ کہ ان پر یہ وحی کی أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے میرے تو صرف میری عبادت کرو. تو سارے نبیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور آپ دیکھو سارے نبیوں کی دعوتیں دی ہوئی ہے. پڑھیے قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے کیا دعوت دی, نوح علیہ السلام نے کیا دعوت دی, شعیب علیہ السلام نے کیا دعوت دی, صالح علیہ السلام نے کیا دعوت دی. کیا سب نے یہ کہا کہ ہاں ہم آئے ہیں, ہمیں حکومت کا ایک مشن لے کر آئے ہیں, سب لوگ مل جاؤ ہمارے ساتھ, ہم لوگ مل کر حکومت قائم کریں گے؟ پڑھو تو صحیح نا. آپ پڑھو گے تو آپ کو یہ تو نہیں ملے گا. آپ کو یہ ملے گا کہ سب نے توحید کی دعوت دی, سب نے آخرت کے تعلق سے دعوت دی, صحیح عقیدے کی دعوت دی. یہ حکومت والا مشن جو بتانے کی سپر امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ تھا مقصد, یہ تھا مقصد, سارے نبیوں کی سٹوریز میں تو غائب ہے, یہ مقصد ہی غائب ہے. اور آپ دیکھو گے کتنے نبیوں کو حکومت ملی, ذرا دیکھو کتنے نبیوں کو حکومت ملی, چیک کرو. اکثر کے بارے میں کیا ملتا ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے ان کو چھٹلا دیا, ٹکرا دیا, کچھ کا قتل کر دیا گیا, ہاں کچھ کی قوموں نے انکار کر دیا. تو کیا وہ سب ناکام تھے؟ اگر حکومت قائم کرنا مقصد تھا تو سارے نبی کیا ناکام ہو گئے؟ کیا ان کا مقصد انہوں نے حاصل ہی نہیں کیا؟ جو مقصد تھا بولے بھی نہیں, دعوت بھی نہیں دی, بتائے بھی نہیں, پروپیگنڈا کرتے ہوئے بھی کہیں میں نہیں مل رہا ہے قرآن میں, اور ملی بھی نہیں ان کو حکومت اکثر کو. تو پھر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور بتاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تھے تو کیا کوشش کر رہے تھے کہ چلو ہم ایک پارٹی بنا رہے ہیں, سب لوگ مل کر ہم حکومت قائم کرنے کی کوشش کریں گے, یہ تھا مشن. دیکھو تو صحیح نا. آپ دیکھو گے تو توحید کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آخرت کی دعوت دے رہے ہیں, رسالت کی دعوت دے رہے ہیں, عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں, ایمان کی دعوت دے رہے ہیں. یہ تھی ان کی بنیادی دعوت. 13 چیز جو پوائنٹ شیخ کفایت آلریڈی ڈیٹیل میں سمجھا چکے ہیں, میں صرف ذکر کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, میری امت کا ایک گروہ رہے گا جو واضح طور پر حق پر ہوگا. ایک گروہ رہے گا جو حق والا گروہ, جو صحیح عقیدے, صحیح منہج, صحیح طریقے پہ ہوگا, ایک گروہ رہے گا. کریکٹ. لیکن حکومت کے تعلق سے, خلافت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت علی منہج النبوہ, وہ ہوگی, پھر چلی جائے گی, پھر قیامت سے پہلے پھر سے آئے گی. تو اگر مقصد حکومت ہوتا تو چلی گئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ خلافت چلی گئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ مقصد ہوتا, جیسے کہ ہدایت مقصد ہے, صحیح راستہ واضح کرنا مقصد ہے, تو ایک گروہ ہمیشہ رہے گا جو حق پر رہے گا, صحیح بات پر رہے گا, جو صحیح منہج, صحیح عقیدہ, صحیح ایمان, صحیح چیز لوگوں کے سامنے رکھتا رہے گا. یہ بات ذکر ہے. لیکن حکومت کے تعلق سے آپ یہ جو حدیث دیکھ رہے ہیں اس کے اندر کیا دیا ہے کہ حکومت ایک زمانے میں ہوگی, خلافت نبوت کے منہج پر, منہج علی منہج النبوہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے منہج پر ہوگی, اور پھر چلی جائے گی, پھر بعد میں قیامت سے پہلے پھر سے آئے گی. تو یہاں سمجھنے والا پوائنٹ یہ, اگر یہ مقصد ہوتا تو یہ چیز ہمیشہ باقی رہنی چاہیے تھی نا. پھر یہ امت میں بھی غائب کیوں ہے؟ وہ نبیوں کے پاس بھی نہیں تھی حکومت, اور ہم دیکھتے ہیں اس امت کے اندر بھی اگر یہ چیز مقصد تھی تو یہ مقصد بھی غائب ہے. غائب ہے. پھر اگر یہ مقصد تھا تو ہمیشہ ہوتا, جیسے یہ مقصد ہے کہ ایک گروہ رہے گا جو صحیح واضح بات, حق بات لوگوں کے سامنے کہتا رہے گا ہر زمانے اور دور میں. لیکن یہاں پہ حکومت کے تعلق سے وہ بات تو نہیں مل رہی ہے. سوچنے کی بات ہے. اب آئیے دوسرے سائٹ پر آتے ہیں. یہاں پہ میں نے آپ کے سامنے ٹوٹل 13 دلائل رکھے, یہاں پر سمجھنے والوں کے لیے بہت کچھ ہے انشاءاللہ. اب آتے ہیں دوسری سائٹ کی بات, سنتے ہیں کہ وہ لوگ کیا دلائل دیتے ہیں. ان کی سب سے پہلی, سب سے بڑی دلیل وہ قرآن کی آیت ہے, سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 44. وہ کہتے ہیں وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, جو اللہ کے نازل کردہ حکموں کے مطابق نہیں فیصلہ کرتے تو وہ لوگ کافر ہیں. وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حکموں کے مطابق جو لوگ فیصلہ نہیں کرتے وہ کافر ہے. تو یہاں پہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب لوگ, اور یہ بات کس پر فٹ کرتے ہیں؟ وہ یہ بات فٹ کرتے ہیں مسلم حکمرانوں پر, رولرز پر. کہتے ہیں یہ سب کے سب کافر ہیں, یہ سب کے سب اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں فیصلہ کرتے, یہ سب کافر ہیں. اب وہ ٹاپک پہ ہم آ رہے ہیں تھوڑی دیر بعد, لیکن آئیے پہلے تو اس آیت کے تعلق سے سمجھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ, اس تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صحیح سند سے ہمیں ملتا ہے. تفسیر الطبری میں ذکر ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, بہقی میں بھی حدیث موجود ہے. اس آیت کو عبداللہ ابن عباس نے کیا سمجھایا؟ لَيْسَ بِكُفْرٍ يَنْقُلُ عَنِ الْمِلَّةِ, کہ یہ وہ کفر نہیں ہے جو ملت سے باہر کر دے, اسلام سے باہر کر دے. یعنی کفرن دون کفرن, یعنی کہ وہ حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر ہے. یہ کیا؟ دیکھو بھائی سمجھو, اگر کوئی کہے میں نہیں مانتا اسلام کو, کوئی کہے میں نہیں مانتا اللہ کے حکموں کو, تو اس نے واضح طور پہ کفر کیا, اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن اگر وہ کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ, وہ اسلام کا اقرار کر رہا ہے, اور ساتھ میں اللہ کے حکموں کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا, تو یہ چیز کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس بتا رہے ہیں کہ یہ وہ کفر نہیں ہے جو اسلام سے باہر کر دے,
یہ حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ بعض گناہ جو ہوتے ہیں ان کی شدت کو بتانے کے لیے اس کی مثالیں بہت ساری ہے کہ ان کے لیے لفظ کفر استعمال کیا گیا ہے. جیسے سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کے ساتھ قتال کرنا یہ کفر ہے. اب یہ بات قرآن میں ذکر ہے، لیکن ساتھ میں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، سورہ حجرات کی آیت ہے کہ اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں قتال کریں تو ان میں صلح کرو، لیکن اللہ نے دونوں گروہ کو مومن کہا. تو یہ دلائل میں سے دلیل ہے، ایسی بہت ساری دلائل ہے کہ بعض گناہوں کی سیریسنس کو بتانے کے لیے لفظ کفر استعمال ہوا ہے، لیکن یہ وہ کفر نہیں ہوتا جو اسلام سے باہر کر دے. یعنی کہ یہ گناہ ہے، یعنی کہ آپ دیکھو گے کہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، اسے چھوٹا کفر کہا گیا، کفر اصغر، لیکن یہ کفر اکبر نہیں ہے، یہ اسلام سے باہر نہیں کرتا. تو یہاں پر اس قول کے اندر عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں، یہ جو چیز ہے اللہ کے حکموں کے مطابق کوئی فیصلہ نہیں کرتا، یہ کفرن دون کفرن، یہ حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر ہے. یہاں پہ اس بات کو سمجھا رہے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی شخص یہاں پر کوئی اللہ کے نازل کردہ فیصلوں کے مطابق نہیں کرتا تو یہاں سمجھنا کیا چاہیے، یہ حقیقی کفر سے کم درجے کا کفر ہے. لفظ کفر کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ کفر اکبر کی طرف جیسے کہ دھکا لگا رہا ہے، جیسے کہ اس کے دروازے تک پہنچا رہا ہے، لیکن ابھی بھی یہ اسلام کے اندر ہے. اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اب بات اپنے گھر کی بات کرو. سوچو آپ کے گھر کے اندر اگر آپ اللہ کے قانون کے مطابق کوئی چیز فیصلہ نہیں کر رہے ہو، سپوز کرو کہ کوئی شخص ہے کوئی بھی چیز غیر اسلامی ہونے دے رہا ہے اپنے گھر کے اندر، نہیں کرنا چاہیے، گناہ ہے، غلط ہے، لیکن کیا وہ کافر ہو گیا؟ تو یہاں پر کوئی شخص اگر گھر میں اس کے اوپر اپلائی کرو کہ بھائی گھر میں تو تمہارا کنٹرول چلتا ہے، تمہارا بچہ یہ کر رہا ہے، تمہارا بچہ بول رہا ہے مجھے یہ چیز کرنے دو، کوئی چیز اگر غیر اسلامی ہے، اگر کوئی چیز جیسے فلم دیکھنا چاہ رہا ہے اور ہو رہا ہے، غلط کام ہے یہ، لیکن کیا وہ کافر ہو گیا؟ تو یہاں پر اپنے گھر میں وہ قانون نہیں اپلائی کریں گے کہ بھئی ہاں ہم بھی کافر ہو گئے، اگر کوئی بھی غیر اسلامی چیز آپ کے انڈر میں ہو رہی ہے تو آپ بھی کافر ہو گئے. یہ قانون ایسے اپلائی نہیں ہوتے ہیں. یہاں پہ ہمیں قرآن کو ویسے سمجھنا ہے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، جیسے کہ صحابہ اکرام نے سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے ہمیں سمجھایا. قرآن و سنت کو علی منہج السلف، جو صحابہ نے کیسے سمجھا، سلف نے کیسے سمجھایا، ہمیں ویسے سمجھنا ہے. ان کی دوسری دلیل، وہ کہتے ہیں توحید کی قسم وہ بھی تو ہے توحید الحاکمیہ. اب توحید الحاکمیہ کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ آیت ہے قرآن کی، وہ کہتے ہیں سورہ توبہ سورہ 9 آیت نمبر 31، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ وہ لوگوں نے اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنا دیا اللہ کے علاوہ. مطلب کیا؟ سنیے، یہ وہ لوگ کون مراد ہے؟ یہود و نصارہ. کہ یہود و نصارہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ربائز کو، اپنے پادریوں کو رب بنا دیا اللہ کے علاوہ. جب یہ آیت نازل ہوئی تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے تعلق سے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ عدی بن حاتم پہلے عیسائی تھے، کرسچن تھے، ان کے ذہن میں سوال آیا، انہوں نے پوچھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما انہم لم یکونوا یعبدونہم، کہ وہ لوگ ان کی عبادت نہیں کرتے. کن کی؟ کیا ان کے پادریوں کی پوجا کرتے ہیں، ربائز کی پوجا کرتے ہیں؟ نہیں. وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا حَلُّوا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوهُ، جب وہ لوگ، ان کے ربائز اور پادری کوئی چیز ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں تو وہ لوگ اسے حلال سمجھتے ہیں. اور وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ، جب کوئی چیز کو وہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں تو وہ لوگ حرام سمجھتے ہیں. حلال و حرام کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وہ لوگوں نے یہ رائٹ کس کو دے دیا؟ پادریوں کو دے دیا، اپنے ربائز کو دے دیا. ہمارے ہاں علماء اکرام کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکموں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم تک پہنچاتے ہیں. وہ خود حلال و حرام نہیں بناتے ہیں، وہ اللہ کے حلال کیے ہوئے حلال کو اور اللہ اس کے رسول نے جو حلال و حرام کیا اس کو ہم تک پہنچاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود کی مرضی سے نہیں انہوں نے بتایا، اللہ کی وحی کے تحت ہی انہوں نے ہم تک باتیں پہنچائی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ربائز اور پریس کو یہ حق کس نے دے دیا؟ جوز و کرسچنز نے دے دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ رب بنانا ہے. یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے؟ اربابم ورڈ پر غور کریے. اربابم من دون اللہ، رب بنا دیا. توحید ربوبیہ میں شامل ہے یہ رب، اللہ نے خود کہا ہے رب ہے. یہ حاکمیہ الگ کیٹیگری نہیں بن رہی ہے. جیسے خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، چلانے والا اللہ ہے، زندگی، موت، بیماری، شفا، رزق، اولاد، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، اسی طرح حلال و حرام کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں. اور وہ حق اگر کوئی کسی اور کو دیتا ہے تو یہ ان کو رب بنا دیے تم نے. تو یہ تو توحید ربوبیہ میں شامل ہے. ہاں، یہاں پہ اب کیا ہے سمجھنے کی بات کیا ہے کہ اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ توحید کا حصہ ہے تو ہاں، توحید کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ حلال و حرام کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہے. لیکن آپ باقی توحید ربوبیہ بھی تو بتاؤ. کوئی اگر یا غوث المدد کہہ رہا ہے یا خواجہ کرم کہہ رہا ہے، جو یہ مانتا ہے کہ فلاں ہے تقدیر بنانے والے، بگاڑنے والے، فلاں کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، یا کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کے لیے عبادت کے عمل کر رہا ہے، اوروں کی تعریف کر کے انہیں اللہ کی صفات دے رہا ہے، یہ بھی تو شرک ہے. یہ سب کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ تو یہاں پہ سمجھنا کیا ہے
کہ انہوں نے توحید الحاکمیہ کا ورڈ اس لیے لایا کیونکہ یہاں پر جب ان کے سامنے واضح دلائل رکھے جا رہے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، تو وہ اس کیٹیگری میں فٹ ہونا چاہتے ہیں تاکہ جو ان کی بات یہاں پر بلا دلیل دکھ رہی ہے، یتیم ہو گئی تھی بات، تو وہ بات کو کسی طرح سے توحید کے اندر جا کر فٹ کریں۔ اب یہ تیسرے سوال پہ آتے، پوائنٹ ہے، وہ کہتے ہیں اسلامی قانون کے مطابق جو سب فیصلہ نہیں کرتے وہ سب کافر ہے۔ کہ پہلے تو یہ بات آ چکی ہے کہ یہ کفر اکبر نہیں ہے، کفر اصغر ہے، کفر اکبر ہی نہیں ہے پہلے تو۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کفر اکبر کا کام کرے، کوئی شخص لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے اور کفر اکبر کا کام کرے، تو ایسے ہی جا کر آپ کافر تھوڑی بول سکتے ہو۔ اس کے اندر پروسیجر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تکفیر کا ایک پروسیجر ہے پورا کہ پورا، کہ بھئی اس کا ارادہ تھا کہ نہیں تھا۔ ایسا تو نہیں کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے وہ کسی عالم کی پیروی کر رہا ہے، اب تک اس کو واضح نہیں ہوا ہے اس کے لیے کہ یہ غلط ہے۔ ایسا تو نہیں کہ کوئی آیت یا حدیث کی تعویل کر رہا ہے، کوئی انٹرپریٹیشن ہے اور اب تک اس کے سامنے بات واضح نہیں ہوئی کہ غلط ہے، اس پر حجت قائم ہوئی کہ نہیں ہوئی، یعنی پروسیجر ہے پورا کہ پورا۔ ایسے نہیں ہوتا ہے کہ آپ جا کر کے ڈائریکٹلی کہہ دو، کیونکہ یہاں پہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کوئی کسی پہ مجبوری ہو، وہ کوئی چیز کہہ رہا ہے، کر رہا ہے۔ کفر اکبر کی بات کر رہا ہوں، کفر اصغر تو اس میں آتا ہی نہیں ہے۔ کفر اکبر کے اندر اگر کفر اکبر کر رہا ہے، کبھی ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کسی کی کوئی مجبوری ہے، کوئی رولر ہے، اس پر کوئی ٹائپ کا فورس ہے، کوئی ٹائپ کی مجبوری، ایسی بھی ہو سکتا ہے۔ کیونکہ یہاں ڈرنے والی بات کیا ہے کہ ایما رجل قال لاخیہ یا کافر، جو شخص اپنے بھائی سے کہا ہے کافر، فقد باء بها احدهما، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک تو ہے۔ فإن كان كما قال وإلا رجعت علیہ، اگر سامنے والا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ چیز اسی پہ واپس آ جائے گی۔ تو یہاں پہ تو ڈرنے والی بات ہے۔ تو یہاں پر یہ تو دوسری بات ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ بھائی رولرز کے تعلق سے خاص ایکسٹرا رول ہے۔ ایک تو کوئی بھی مسلمان ہو، آپ اس کو کافر ایسے نہیں بول سکتے ہیں۔ رولرز کے تعلق سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص وعدہ لیا، عہد لیا اور کہا کہ تم اپنے حکمرانوں کے خلاف مت کھڑے ہونا، الا ان تروا کفرا بواحا، سوائے یہ کہ تم دیکھو، سنو نہیں، سنی سنائی بات نہیں چلے گی۔ تروا کفرن، دیکھو کفر، بواح، کفر بواح یعنی کہ اوپن کفر، یعنی ایسی نہیں کہ رکی جھکی چھپی چیز، اور وہ بھی سنی سنائی چیز نہیں، دیکھو، مطلب اس کے اندر خاص تاکید ہے اور خاص روکا گیا اس چیز سے، بغاوت برپا کرنے سے۔ اب یہ لوگ جو کیا کر رہے ہیں، کہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جا کے حاکموں کو سب کو کافر کہہ دیا، اور پھر آپ دیکھو گے کہ ان کا خاص منشا کیا ہوتا ہے کہ بھئی عام طور پہ کیا ہوتا ہے، آپ توحید کی بات پہنچاؤ، شرک سے روکو، سمجھاؤ لوگوں کو، بدعات سے روکو، تو سنت پر چلنا سکھاؤ۔ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، جو لوگ اس منہج پر آ جاتے ہیں نا، اخوانیت کے، جماعت اسلامی کے، جب وہ لوگ اس منہج پر ہوتے ہیں، اب ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے، حکومتوں کے خلاف پروپیگنڈا ان کا مقصد ہوتا ہے، دن رات صبح شام بغاوت برپا کرنے کی کوشش، یعنی وہ حکمران جو رول کر رہے ہیں اپنی اپنی کنٹریز میں، ان کے خلاف بغاوت برپا کرنے کی کوشش، پروپیگنڈا میں لگے ہوتے ہیں۔ سعودی میں یہ، اب ہماری چرچ میں دیکھو کوئی نہ کوئی دکھے گا کہ ایم بی ایس ایسا کر رہا ہے، یہ ان کا پورا دین وہی ہے، حکمرانوں کے پیچھے پڑے رہنا، یہ ان کا دین ہے، بس وہی ہے ان کی، صبح شام دن رات یہی ہے، بغاوت برپا کرو۔ کہیں کہیں جا کر معاملہ سول وارز تک پہنچا ہے، کہیں کہیں بہت زیادہ خون خرابہ ہوا ہے۔ کبھی کبھی ایسا دیکھا گیا کہ نیچر کے لیول کے جو والنٹیئرز ہیں، وہ اپنے اوپر والے جو لیڈرز کو دیکھتے تھوڑے بہت لبرل ہو رہے ہیں، تو نیچے والے اپنے لیڈرز کے خلاف بغاوت کر لے رکھتے ہیں۔ پھر کوئی ایک ایکسٹریمسٹ آف شوٹ نکلے گا، پھر وہ چیز اور ایکسٹریمسٹ آئیڈیاز کے ساتھ میں ہوگی، یعنی ایسی ساری چیزیں اس کے اندر ملے گی۔ کہاں سے سٹارٹ ہوئی، مین مقصد ہی انہوں نے غلط بنا دیا۔ جو آپ دیکھ رہے ہو نا، کئی سارے پرابلم جو سٹارٹنگ سے سن رہے ہو اسٹریم کے اندر، وہ کئی سارے پرابلمز کی بنیادی وجہ آپ پاؤں گے فرسٹ پرائیورٹی کیا ہے۔ جب انہوں نے فرسٹ پرائیورٹی جو عقیدہ ہے، توحید ہے، جو اتباع سنت ہے، اس پر چلنا، اس کی جگہ پہ جب انہوں نے فرسٹ پرائیورٹی حکومت رکھ دیا، اب وہاں پہ وہاں سے سٹارٹ ہو گئی بات، وہاں سے پرابلم سٹارٹ ہو گئے۔ جب انہوں نے فرسٹ پرائیورٹی چینج کر دیے، تو وہاں سے ہی پوری کی پوری ٹرین ہی پوری دوسری ڈائریکشن میں چلی گئی۔ آگے چوتھی چیز وہ کہتے ہیں غیر اسلامی قانون میں رہنا وہ کفر ہے۔ اچھا، اگر کفر ہے تو آپ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ رہے تھے، غیر اسلامی حکومت تھی، کیا وہ کفر تھا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ جب بھیجا، حبشہ ابسینیا، وہاں پر بھی ہجرت کر کے جب وہ گئے تو وہاں پہ بھی غیر اسلامی حکومت تھی، تو کیا وہ کفر میں رہ رہے تھے؟ اور کتنے صحابہ تابعین دنیا میں پھیلے، تجارت کیا انہوں نے، وہاں پہ دین کی دعوت بھی پہنچائی۔ خود ہم دیکھتے ہیں انڈیا کے تعلق سے آتا ہے کہ تابعی مالک بن دینار یہاں پہ آئے تھے، تو کیا وہ کفر میں رہ رہے تھے؟ تو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو انہوں نے اپلائی کر دیا کہ یہ کفر میں ہے، یہ چیز کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا؟ پھر وہ لوگ کہتے ہیں پانچویں چیز، کہتے ہیں کہ دیکھو حکومت کے تعلق سے جو ساری ڈیٹیلز ملتی ہے، آیات ملتی ہے، حدیثیں ملتی ہے، جہاد کے تعلق سے ڈیٹیلز ملتی ہے، بولے پھر یہ سب کیوں ہے؟
کہ بھائی کیوں ہے؟ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتاتا ہوں. آپ کو یہ حدیث ملے گی من آلا جاریتین حتی تبلغا، جو دو بیٹیوں کو بڑا کرتا ہے اچھی طرح سے یہاں تک کہ دونوں بڑی ہو جائے، اچھی پرورش کرتا ہے، جا یوم القیامہ انا وہو ضم اصابعہ، میں اور وہ ایسے ہوں گے ایسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ٹھیک ہے. اب سوچو کہ کسی کے پاس اگر بیٹیاں ہی نہیں ہیں، حدیث میں آیا نا دو بیٹیوں کو بڑا کرے گا، اب بیٹیاں ہی نہیں ہیں اس کے پاس، اب کیا کرے گا وہ؟ کیا کرے ابھی وہ؟ تو ہم کہیں گے بھائی یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ جس کے پاس بیٹیاں ہوگی اس کے لیے ہی ہے. اب تمہارے پاس بیٹیاں ہی نہیں تو ہم کیا کریں گے؟ تم جا کے کیا زبردستی کہیں سے کیا کرو گے؟ تم بیٹیاں نہیں ہے تمہارے پاس تو جس کے پاس بیٹیاں ہیں اس کے لیے حدیث ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ میں جواب دے رہا ہوں. یا مان لو فائر ایکسٹنگوشر ہے، اب آگے نہیں لگی، فائر ایکسٹنگوشر رکھ کر بیٹھے ہیں تو ہاں بیٹھے رہو، نہیں لگی تو نہیں لگی، جس کی لگے گی وہ یوز کرے گا فائر ایکسٹنگوشر. یا جیسے حج و عمرہ کی جو گائیڈ لائنز ہے، احرام ہے، کوئی بولے کسی کو حج کرنے موقع ہی نہیں ملا، اب کیا بولے احرام کا کیا کروں میں؟ بھائی کیا انڈیا میں احرام پہن لو گے؟ مطلب نہیں ہوا تو نہیں ہوا، آپ جاؤں گے تب احرام پہنو گے. احرام یہیں پہ انڈیا میں نہیں پہن سکتے آپ، اس کو میقات سے پہننا ہے. تو اسی طرح حکومت کے جو قانون ہے وہ وہاں پر اپلائی ہوں گے جن کے پاس حکومت ہوگی. جنہیں حکومت ملتی کسی بھی وجہ سے، کون سے قانون اپلائی کرے؟ تو اسلامک قانون اپلائی کریں. اب اس کا یہ مطلب نہیں بنتا ہے کہ یہ مقصد بن گیا، اب یہ مقصد بن گیا ہمارا، یہ سوچنے والی بات ہے. اور آخری پوائنٹ میں لے رہا ہوں کہ اقامت دین کے تعلق سے یہ آیت جو بتاتے ہیں ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین قائم کرو، دین کی اقامت دین کرو اور اس میں اختلاف مت کرو. لیکن یہ پوری آیت جب پڑھو گے تو آپ دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ دین دیا جس کی وصیت اللہ نے نوح پر کی، والذی اوحینا الیک، اور جو وہی آپ پر کی گئی، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جو وصیت کی گئی ابراہیم پر، موسیٰ اور عیسیٰ پر، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. تو سارے پچھلے نبیوں کا جو ذکر آ رہا ہے کیا تھا ان کی دعوت؟ دیکھو پڑھو، آپ دیکھو کیا دعوت تھی آپ دیکھو. تو یہاں پر اقامت دین میں توحید نہیں آتی ہے، سنت پر چلنا نہیں آتا ہے، شرک سے بچو، بدعت پر سے بچو، گمراہیوں سے بچو، یہ سب نہیں آتا ہے کیا؟ اقامت دین میں توحید کیسے نہیں آتی ہے بتاؤ پہلے. اور آپ تفسیر ابن کثیر میں پڑھیے، تفسیر آپ دیکھیے، تفسیر قرطبی میں پڑھیے، انہوں نے یہ سب نے ایکسپلین کیا ہے. تو یہاں پہ اقامت دین کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جو وہ کیسا دین جس کے اندر توحید ہی نہیں ہے، اتباع سنت ہی نہیں ہے. تو یہ اس تعلق سے ہم نے بنیادی چیز دیکھی. اور بنیادی بات یہ ہے میرے بردرز اینڈ سسٹرز کہ دنیا کی زندگی لمیٹڈ ہے. اب آدمی کس چیز کو اہمیت دے کر اس مطابق چلتا ہے وہی شخص کامیاب ہے. ہم سب کو کیا کرنا ہے؟ سمجھنا ہے کہ توحید اور عقیدہ یہ اہم چیز ہے، سنت پر چلنا اہم چیز ہے. آپ دین کی دعوت دو، صحیح راستے پر چلو، جو بھی زندگی اس میں برکت ہوگی اس میں خیر ہوگا. اب جو لوگ اس کو مقصد بنا اس کو دور کر دیتے ہیں تو وہ لوگ بہت ہی مین ٹریک سے مس ہو جاتے ہیں، ان کی ٹریک ہی دوسری چیز پر چلے جاتی ہے. یہ بہت ہی سمپل طریقے سے میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. جزاک اللہ خیر. اب وقت زیادہ ہو چکا ہے، چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنا ڈیلے ہمارے کوشچن آنسر سیشن کو. اور فرسٹ گیسٹ جو میں لے رہا ہوں وہ ہے AK اکمل. یس AK بھائی، آپ اپنا سوال اپنے بات رکھ سکتے ہیں. اور میں انوائٹ کرتا ہوں ہمارے جو بھی ہمارے ویو سے اگری نہیں کرتے ہیں، جو بھی ہمارے اس ویو کے ہمارے خلاف ہیں، وہ لوگ آئیں اور پرائیویٹ چیٹ میں میسج ڈالیے، میں آپ کو فرسٹ پرائیورٹی لوں گا انشاءاللہ. ہاں جزاک اللہ خیر. آئیے AK اکمل بھائی اپنے آپ کو انمیوٹ کریں پلیز. اوکے چلو، شاید ویٹنگ کرتے کرتے سائنس جرنی. جی سائنس بھائی. ہلو جی 2 منٹ بات کر رہا ہوں، آواز بند. آپ کی آواز آ رہی ہے، سوال پوچھیے، بتائیے. ہاں ہلو بتائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے، آ رہی ہے بتائیے. خیریت؟ ہاں خیریت الحمدللہ خیریت اللہ کا احسان ہے. جی اس موضوع پر سوال پوچھیے جو آج کا موضوع ہے، مولانا مودودی کے تعلق سے ہاں اور ان کے وائس موضوع افکار ہے، سے. جی وائس موضوع ہے. ہاں ابھی آپ عتبہ بن ربیع کی جو حدیث پیش کرے بادشاہ بنا کون تم سی کو، والی؟ کون سے حدیث ہے؟ ریفرنس دو اس کا. اچھا آپ کی آواز پہچانی ہوئی لگ رہی ہے، لیکن آپ تھوڑا اچھے سے بات کریے گا، جو رولز ہیں ہمارے فالو کریے، ہم لوگ ادب سے بات کرنے میں بلیو کرتے ہیں. جی بتائیے. عتبہ بن ربیع جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے ہم آپ کو بادشاہ بناتے بول کو، وہ کون سی حدیث ہے؟ ہاں وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو.
یہاں پر جو حوالہ دیا ہوا ہے وہ رحیق المختوم کا حوالہ ہے، اس میں وہ حدیث کی کتاب نہیں ہے، وہ حدیث پیش کرو صحیح. ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ. ایکس مسلم اس کے اوپر سوال اٹھا رہے، آپ کو معلوم ہے؟ یہ ایکس کیا مسلم سوال یہ حدیث کے اوپر سوال اٹھایا ہے، جھوٹی کیا حدیث سوال نہیں ہے، یہ تاریخ کی کتاب ہے. ہاں ہاں امیر تمہارا مذاق اڑا رہا ادھر اسٹریم پہ بیٹھ کو. فی الحال تو میرے پاس جو پاور پوائنٹ میں رحیق المختوم یہ کا حدیث حوالہ ہے صحیح اس حدیث چیک سے کر بولا سکتے ہے، ہیں. یا عورتیں چیک کر پیش کرے سکتے سو اور مال پیش کرے سو، یہاں اور کون کیا معلوم ہے یہ بادی بات کا کون کہہ رہا ہے کہ رحیق المختوم حدیث کی کتاب ہے؟ یہ بات کوئی نہیں کہہ رہا ہے. رحیق المختوم سے انہوں نے حوالہ دیا، یہ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں رئیس کہ رحیق المختوم حدیث نہیں ہے تو حدیث اس کا کی حوالہ نہیں کتاب ہے. چلتا ادھر، ہاں حوالہ نہیں مانا ساحل جاتا بھائی اس کو، بالکل نہیں حوالہ دیکھ چلتا ہے، لیں گے بالکل ٹھیک ہے. اس کا حوالہ نہیں مانا ٹھیک ہے، جاتا اس آپ کو. کو حوالہ ایک منٹ وہ حدیث سے ہاں لے لینا. سوال کیا ہے وہ بتائیے. نہیں، اس کی حدیث سند پیش تو کرو صحیح موجود ہے حدیث. ہاں مجموع الزوائد میں، سوال کیا جابر ہے؟ بن عبداللہ. ہاں ہاں جی شیخ کنٹینیو کریں. جی ایک منٹ میں ابھی وہ روایت پیش کرتا ہوں. بہتر ٹھیک ہے. تو اپنا سائنس سوال بھائی ہم لوگ بتائیں. دے رہے ہیں انشاءاللہ جواب اس کا. آپ اس کے علاوہ اور کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اس کے اندر ہوا حکومت کا لفظ رہنا، مال کا لفظ رہنا اور ہاں عورتوں کا بات لفظ کریں گے. رہنا ابھی حدیث مال میں نہیں والی ہے. بات تو میں نے بولا نہیں، میں نے تو حکومت والی بات بولا، تو آپ وہاں تک بات کریے. حکومت ہاں کا لفظ رہنا اس کے ٹھیک ہے. اندر. ہاں ابھی رہنا. فی الحال یہ ہے. اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے آپ کا؟ نہیں یہ حدیث صحیح بس پیش کرو تم. اچھی بات ہے، کر رہے ہیں. اور کوئی سوال نہیں ہے نا میرے خیال سے؟ بیک اسٹیج ان کو بیک گراؤنڈ میں ڈال دیجیے، ابھی بات کریں گے ان سے، بعد میں جانے کوئی دیں. بات کریں گے بعد انشاءاللہ. چلو نیکسٹ گیسٹ لے رہے ہیں. جو بھی ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم سے اپوزنگ ویو ہے، پلیز آئیے، یہ وقت ہے ہمارے لیے. حفیظ بھائی. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا ایک سوال ہے کہ جیسے کہ کچھ لوگ یہ ایک حدیث پیش کرتے ہیں، دو حدیث پیش کرتے ہیں، ایک ابن حبان کی اور مسند امام احمد کی، جس کے اندر ایک حدیث ہے نا جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک کھلا کفر خلیفہ سے نہیں دکھے تب تک کوئی نہیں ہو رہا. لیکن ابن حبان اور شاید مسند احمد کی حدیث پیش کرتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ شاید اس کے اندر ایسی روایت ہے کہ اگر کھلا سن، مطلب کہ بلیٹنٹ سن یا پھر کلیئر ڈس اوبیڈینس ٹو اللہ نہ ہو. آپ کے پاس حدیث کا نمبر یا جو پیش کیا جاتا ہے وہ ہے؟ اگر تو ہم لوگ ابھی چیک کر سکتے تھے، نہیں تو دیکھیں گے. میرے پاس نمبر تو نہیں ہے، نمبر نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے، تب تک دیکھتے ہیں ہم لوگ بیک سٹیج. آپ کو رکھتا ہوں. اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے آپ کا حفیظ بھائی؟ جنرلی وہی کہ کہتے ہیں کہ جیسے مولانا مودودی کے جو کافی فالوورس ہیں، تو وہ ایک جو مطلب جب جو وہ خلافت کی بات رکھتے ہیں تو وہ اس طریقے سے رکھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بتایا نا کہ اس کی ترتیب ہے کہ پہلے ایمان کے اوپر بات ہوئے گی اور اس کے بعد پھر، تو وہ ایک جیسے کہ آپ جب ان سے بات کریے وہ سب سے پہلے بولتے ہیں کہ کیا عام آدمی، کیا عام انسان، کیا کہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان نہیں ہے ان کے اندر، تو وہ کیا کفر کر رہے ہیں؟ اس طریقے سے بات ہوئے گی. کیا وہ اس طریقے کو کرتے ہیں؟ تو ان لوگ آلریڈی جب وہ مسلمان ہیں تو اب ان کو ایمان کی دعوت نہیں دی جائے گی، اب وہ کسی اور چیز کی دعوت دی جائے گی. اب جیسے کہ وہ پھر بولیں گے کہ مطلب کہ خلافت کی دعوت دی جائے گی، وہ ان کے حساب سے یہ ہے. نہیں، مسلمانوں میں تو بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے نا جو توحید پر نہیں ہے، قبروں کی پرستش کرتے ہیں، ولیوں کو پکارتے ہیں، غیر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، بلکہ بدترین قسم کے شرک میں مبتلا ہے، قبر پرستی میں مبتلا ہے. اور ہمارے یہاں جماعت اسلامی کے احباب، یعنی مولانا مودودی کی تحریروں میں تو آپ خود دیکھیں گے کہ تفہیم القرآن میں بہت سارے مقامات پر جو قبر پرستی اور ولی پرستی کا جو شرک ہے نا، اس کو انہوں نے اچھے انداز میں رد کیا ہے. پر آج کے دور میں آپ جماعت اسلامی کو دیکھیں گے کہ ان کی زبان سے ایک لفظ اس قسم کی شرک کے خلاف نہیں نکلتا ہے. حتیٰ کہ جب طاغوت کا لفظ بولا جاتا ہے تو ہمارے جماعت اسلامی والوں کے یہاں پہ ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ یہ جو غیر اللہ کی پوجا کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ بتوں تک کی پوجا جو کی جا رہی ہے، اس کے لیے وہ طاغوت کا لفظ ان کے ذہن، جب بھی طاغوت کا لفظ بولا جاتا ہے ان کے ذہن میں بس حکمران آتے ہیں، اور وہ بھی مسلم حکومتوں کے حکمراں. یعنی طاغوت کا ایک ایسا معنی ان لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا کہ جب بھی لفظ طاغوت آئے گا یا کسی بھی سیاق میں لفظ طاغوت استعمال کریں گے تو صرف یہ حکمرانوں کے لیے، اور وہ بھی مسلم حکمرانوں کے لیے استعمال کریں گے. حالانکہ شرک کے بہت سارے مظاہر خود مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک بہت بڑی تعداد آپ ہندوستان میں جانتے ہیں جو قبر پرستی کے شرک میں مبتلا ہے، جو ولی پرستی کے شرک میں مبتلا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں مانگتی ہیں، ولیوں سے دعائیں مانگتی ہے، قبروں پہ جا کر کے فریادیں کرتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں جماعت اسلامی والے ایک تو اس پوری شرک کے خلاف ان کی زبان نہیں کھلتی ہے، بلکہ جہاں موقع ان کو ملتا ہے نا وہاں
کسی حد تک کے تائید بھی کرتے ہیں. یعنی آپ بہت سارے جماعت اسلامی کے قائدین کو آپ دیکھیں گے کہ مزاروں پہ جا کر کے چادریں چڑھا رہے ہیں. بہت ساری مطلب آپ پاکستان کی جماعت اسلامی کی وہ فوٹوز آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جا کر کے باقاعدہ قبروں پہ چادر چڑھا رہے ہیں, فاتحہ کر رہے ہیں. عید میلاد میں اتنا سب شرک ہوتا ہے. میں ممبرا میں رہتا ہوں, وہاں میں نے دیکھا کہ وہ کچھ نہیں کر پا رہے تو کم سے کم ایک بلڈ ڈونیشن کا اسٹال لگا دے رہے. تو مسلمانوں میں ایک اچھی خاصی تعداد, پہلی بات تو یہ ہے کہ شرک میں مبتلا ہے اور جو ہے وہ الگ الگ طرح کے شرک میں مبتلا ہے. دوسری بات یہ کہ یہ کہاں بات ہے کہ توحید ایک مرتبہ سیکھ جائے تو پھر کوئی ایک کورس ہے بس اب ایک مرتبہ سیکھ گئے, کمپلیٹ کر دیا, اب اس کی طرف توجہ ہی نہیں دینا ہے. آپ صحابہ کرام کا معاملہ دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے, مکہ کی جو مکی آیتیں ہیں قرآن مجید کی وہ تو مسلسل توحید کی بات کرتی ہے. مدینہ میں آ گئے, اچھی خاصی تعداد میں مسلمان جو ہے وہ ایمان پر آ گئے تھے. تو کیا مدنی صورتوں میں توحید کے موضوع پر گفتگو نہیں ہے؟ ہر کوئی صورت قرآن مجید کی خالی نہیں ہے توحید کے بیان سے. آپ کو ہر صورت میں توحید کے موضوع پر گفتگو ملے گی, چاہے مکی ہو یا مدنی ہو. تو ایمان, توحید, عقیدہ یہ کوئی کورس نہیں کہ ایک مرتبہ مکمل کر لیا بس اب معاملہ ختم ہو گیا. یہ تو ایک پیڑ کی طرح ہے جس کو مسلسل پانی دینا ہے. اگر پانی نہیں دیں گے تو وہ مرجھا جائے گا. عقیدہ جو ہے وہ اگر ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے تو اس کی حفاظت مسلسل کرتی رہنی ہے اور علم کے ذریعے سے اس کو مضبوط رکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو بتایا ہے نا کہ ایمان آنے کے بعد بھی اس بات کا امکان موجود رہتا ہے کہ انسان دوبارہ کفر کی طرف پلٹ جائے. جس قسم کے ارتداد اور الحاد کے فتنے عام ہیں, تو کیا اس بات کا امکان نہیں کہ ایک بندہ مومن ہو گیا, اگر اس کی ایمان پر اچھی تربیت نہیں ہوگی تو ایمان سے پھر جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا, کہ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا. ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, اور شام کے وقت مومن ہوگا صبح کو کافر ہو جائے گا. تو یہ تو ایمان, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان پر مسلسل محنت کرتی رہنی ہے. وہ کوئی ایک جو ہے وہ کورس نہیں کہ اس کو مکمل کر کے ختم کر دیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد بھی اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ بندہ ایمان کے راستے سے واپس جا سکتا ہے. تو ایسا نہیں کہ جو ایمان پر آ گیا ہے بس اب اس کو ایمان پر بات ہی نہیں کرنی, ایمان پر گفتگو ہی نہیں کرنی. بارک اللہ فیکم. جی سر, جزاک اللہ خیر. ایک دم صحیح, سچی بات آپ نے سب بولی. جیسے کہ اس کے اندر ایک جو چھوٹا سا ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے, بس اتنا سا جی جی کہ جی جیسے کہ آپ نے صحیح بات بولی کہ یہ سچائی ہے کہ عام طور پہ زیادہ تر کافی مطلب کہ لوگ بدعت اور خرافات میں مبتلا ہے, شرک بدعت میں مبتلا ہے. لیکن کیا ہم لوگ جیسے کہ ایک عام انسان مجھے سڑک پہ چلتا ملتا ہے, تو میں اس کو عقیدہ اس کا صحیح مانوں گا یا غلط مانوں؟ مطلب کہ کیا اس کے اوپر کچھ انسان بولے کہ کیا بھائی جو آپ کا مدعو ہے, دیکھیے ایک تو ہوتا ہے آپ کا پرٹیکولر کوئی ایک خاص مدعو ہے جس کو آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں, تو اس کے تو عقائد اور نظریات کے حساب سے آپ اس پر دعوت کا کام کریں گے. ایک ہوتا ہے عمومی طور پہ آپ کے دعوت کے موضوعات کیا ہوتے ہیں. عمومی طور پہ دعوت کے موضوع میں آپ کی دعوت کا عنوان ہمیشہ توحید رہے گا. جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جب عمومی آپ دعوت کی بات کریں گے تو توحید کو آپ پرائرٹی پہ رکھیں گے, خاص طور پہ ایسی صورتحال میں جب آپ کم سے کم 50% لوگ تو ہیں مسلمانوں میں جو شرک میں مبتلا ہے. یعنی ہمارے یہاں جو جماعتیں ہیں جو قبر پرستی ولی پرستی کرتی ہیں, اگر ان کا تناسب آبادی میں نکلا جائے تو کم سے کم 50% وہ لوگ ہیں. تو جب مسلمانوں کی آبادی میں کم از کم 50% لوگ ایسے ہیں جو قبر پرستی کر رہے ہیں, تو آپ کیا توحید کا آپ کا عنوان تو ہونا چاہیے نا دعوت میں, بلکہ آپ کی دعوت کا سب سے پہلا عنوان توحید ہونا چاہیے, آپ کی پرائرٹی توحید ہونی چاہیے. ہم جماعت اسلامی کے احباب میں دیکھ رہے ہیں کہ توحید کو پرائرٹی بنانا تو بہت دور کی بات ہے, ان کی لسٹ میں ہی توحید نہیں ہے. آپ کبھی نہیں دیکھیں گے جماعت اسلامی کے احباب کی وہ قبر پرستی کے خلاف بات کر رہے ہوں, ولی پرستی کے خلاف بات کر رہے ہوں. کل لے دے کر کے ساری گفتگو ان کی سیاست سے شروع ہوتی ہے, سیاست پہ ختم ہو جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بلکہ نہ صرف یہ کہ وہ توحید پر بات نہیں کرتے ہیں, وہ جماعتیں جو قبر پرستی اور ولی پرستی اور اس قسم کے جو شرک کے مظاہر ہیں اس پر جو گفتگو کرنے والے لوگ ہیں نا, یہ ان کو یہ سمجھتے نا کہ یہ فرقہ پرستی کا کام کر رہے ہیں. یعنی آپ توحید کی طرف بلائیں, آپ لوگوں کو قبر پرستی سے روکیں, تو جماعت اسلامی کے احباب اس کو فرقہ پرستی سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ فرقہ پرستی ہے, یہ امت میں اختلاف ڈال رہے ہیں. سبحان اللہ, توحید کی بات کرنے سے امت میں اختلاف پڑنے لگ جا رہے ہیں. میں نے ممبرا میں دیکھا جماعت اسلامی کے ایک پروگرام میں پوسٹر, تو اس میں لکھا تھا کہ عقیدے اور کیسے احکام کے اختلاف سے بالا تر ہو کر کے. تو مطلب عقیدے کا اختلاف, عقیدے اور احکام کے اختلاف, عقیدوں اور مسائل کے اختلاف سے بالا تر ہو کر کے پروگرام میں شرکت کریں. تو مطلب عقیدے کا اختلاف بھی ان کے نزدیک جو ہے نا وہ ایک فرقہ بندی ہے. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ جو محنت ہونی چاہیے نا, ماشاءاللہ ٹھیک ہے جماعت اسلامی کے جو احباب ہیں ان میں سے
اکثریت کو تو میں ہی جانتا ہوں کہ وہ اس شرک میں خود مبتلا نہیں ہے، قبر پرستی کی، ولی پرستی کی، لیکن آپ کوئی کاوش نہیں دیکھیں گے. جماعت اسلامی کی اتنی مطبوعات ہیں، اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو قبر پرستی کے خلاف مطبوع نہیں ملے گی، کوئی کتاب نہیں ملے گی. بدعتوں کے خلاف آپ کو کتابیں نہیں ملیں گی. وہ ان کی مطلب پرائرٹی میں تو دور کی بات ہے، ان کی لسٹ میں ہی نہیں شامل ہے یہ موضوع. آپ جب مکتبہ اسلامی کی جو کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو شاید کوئی اس موضوع پر آپ کو کوئی کتاب مستقل ملے، جبکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات کے حوالے سے جو ہمارے یہاں پر شرک ہوتا ہے، غیر اللہ کو حاضر و ناظر ماننا، غیر اللہ کو عالم الغیب ماننا، غیر اللہ کو مشکل کشا فریاد رسا ماننا، کیا یہ ہماری دعوت کا موضوع نہیں ہونا چاہیے؟ بلکہ کیا اس سے بڑا بھی اور کوئی موضوع ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کی صفات غیر اللہ کے لیے ثابت مان رہا ہے؟ پر میں جماعت اسلامی کے احباب کو دلچسپی نہیں ہے اس موضوع پر، ان موضوعات پر بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں. میں بہت صاف لفظوں میں بولوں نا تو بریلویوں کے خلاف جماعت اسلامی کے لٹریچر میں کچھ نہیں، وہ اس پر کام ہی نہیں کرتے، ان کا گفتگو کا موضوع ہی نہیں ہے. جبکہ سب سے بڑی گمراہی آج کے دور میں بریلویت کی گمراہی ہندوستان کے اندر. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ، بہت بہترین واضح طور پہ بات ہوئی. جزاک اللہ خیر. حفیظ بھائی، امید کرتا ہوں آپ کو جواب ملا ہوگا، اور جہاں تک آپ نے وہ جو سوال پوچھا اس کا چیک کرنے کے بعد انشاءاللہ جواب دیں گے. جی میرے پاس وہ عربی میں چھوٹا سا آپ یہاں پہ اگر کاپی پیسٹ کر سکتے ہو ادھر چیٹ میں تو ہم لوگ وہ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی ٹھیک ہے، اوکے چلیے، شکریہ. نیکسٹ ایک منٹ میں دیکھ رہا ہوں، ادن بھائی یا ادان جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ، میرا ایک اشکال تھا، جیسے جب تک اسلامی حکومت قائم نہیں ہوگی تو شرک کے جو آج بڑے بڑے اڈے ہیں اینڈ بدعت جو خرافات ہو رہی ہیں تو وہ کیسے اس پر روک تھام لگے گی؟ اور اس کا اگزامپل ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ عبد الوہاب نے رحمۃ اللہ علیہ جو حکومت قائم کر کے ہی انہوں نے اونچی اونچی قبریں لیول کی تھی، تو اس کو پھر ہم کیسے سمجھیں؟ کیا جواب اس کا؟ شیخ کفایت، میں چاہ رہا تھا آپ یہ جواب دیں سوال کا. دیکھیں، مدینہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام گئے تو کیا مدینہ میں حکومت قائم ہوئی؟ اس کے بعد مدینہ کی اصلاح ہوئی؟ بھائی، اصلاح دعوت کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. مدینہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے، انصار ہو گئے، اور اللہ کے رسول وہاں پہ گئے، اس کے بعد جو ہے حکومت قائم ہوئی. تو حکومت اگر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے پر قائم کی ہے اس طریقے پر اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے. حکومت قائم ہو گئی تو جو ہے وہ کام کریں گے. لیکن حکومت کے قیام کے لیے اس طرح سے خرافات نہیں کر سکتے نا کہ آپ جو ہے لوگوں کو لڑائیں، بھڑکائیں اور اس کو کہیں گے کہ حکومت آپ دعوت پیش کیجئے. اگر سب لوگ مسلمان ہو گئے اور سب کہتے ہیں کہ نہیں اسلامی نظام رہے گا تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی کی حکومت چھین تو نہیں سکتے نا. یہ کون سا طریقہ ہے کہ جو ہے جس طریقے پر جو ہے خرافات ہوتی ہے اور لوگوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے، وہ طریقہ تو نہیں کہ آپ کسی بغیر دعوت کے جا کے آپ کسی کی حکومت جو ہے چھین لیں. اور میرا جو اوپننگ کمنٹ تھا اس میں نے کہا ہے کہ دین پہ عمل کرنے کے لیے آپ کو حکومت کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک آدمی جو ہے نماز پڑھنا چاہتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، اس کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے. ایک آدمی خود اگر مسلمان ہے، خود اگر وہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ حکومت کا محتاج نہیں، وہ دین کے ہر مسئلے پہ عمل کر سکتا ہے بغیر حکومت. اچھا، یہ جماعت اسلامی والے، جماعت اسلامی کی جو احباب ہیں، کیا وہ یہ بولتے ہیں کہ ان کو جس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ حکومت الہیہ، خلافت الہیہ، اس کے قیام کے پیچھے ان کا وہی مقصد ہے جو شیخ محمد بن عبد الوہاب کا مقصد تھا؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب کا مقصد تو بہت واضح تھا، ان کی کتابوں سے، ان کی تحریروں سے. وہ تو مطلب توحید ان کے تحریروں میں، ان کی زبان میں رچی بسی تھی. وہ تو ان کی مطلب دعوت کا سب سے بڑا عنوان تھی. تو اب جماعت اسلامی والے تو یہ نہیں بولتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومت قائم ہو گئی تو وہ قبروں کو ڈھا دیں گے، مزاروں کو ختم کر دیں گے، مجاوروں کو اٹھا دیں گے. کبھی آپ نے سنا جماعت اسلامی والوں نے اس طرح کی بات کی ہے؟ وہ تو بلکہ اس طرح کی چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اب میں بتا رہا ہوں نا کہ آپ کو باقاعدہ جماعت اسلامی کے لوگ ملیں گے جو کبھی جو ہے وہ عید میلاد کی مبارکباد دے رہے ہیں، تو کبھی جا کر کے مزاروں پہ خود چادریں چڑھا رہے ہیں، فاتحہ خوانی کر رہے ہیں. تو وہ ان کا مقصد ہی یہ کہاں ہے؟ انہوں نے کب یہ کہا کہ وہ یہ ساری جو ہے نا تگودوں کے پیچھے ان کا مقصد توحید والی ایسی شیخ محمد بن عبد الوہاب کی طرح کوئی حکومت قائم کرنا ان کا مقصد ہے؟ وہ تو ہے نہیں ان کی لسٹ میں وہ موضوع. وہ تو خود اس کو ترجیح دیتے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. اچھا، بہت سارے مسلمانوں نے حکومت قائم بھی کی ہے نا، وہ تو سرپرستی کر رہے ہیں مزاروں کی، فلاں کی. اصل چیز ہے دعوت. آپ کے اندر توحید کی دعوت ہے کہ نہیں؟
اگر توحید کی دعوت نہیں تو حکومت لے کے بھی آپ کیا کریں گے؟ آپ تو خود مزار بنوائیں گے. آپ تو خود مزار, کتنی سارے مسلمان ہیں, اسلامی ملک ہے نا, وہ تو مزار بنوا رہے ہیں نا, اس کے خرچے دیں گے, پیسے دیں گے, تو آپ سب کروائیں گے آپ. تو اصل چیز یہ نہیں ہے حکومت. ارے اصل بھائی چیز آئی نا اخوانوں کی حکومت, مرسی کی حکومت تو آئی تھی نا مصر میں, تو کیا ہوا؟ مزار ڈھا دیے گئے. آپ جو ہے اخوانی حکومت کو شیخ محمد بن عبد الوہاب کی حکومت سے کمپیئر کر رہے ہیں, تو مرسی کی حکومت تو آئی تھی, تو کیا ہوا؟ مزارات ڈھا دیے گئے, شرک کے اڈے ختم کر دیے گئے. بلکہ صورتحال یہ ہوئی کہ پوری مصر کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک امام باڑہ مرسی کی حکومت میں بنا, ایرانیوں کا. یعنی صلاح الدین ایوبی کے بعد سے مصر میں جس شیعت کا خاتمہ ہو گیا تھا, اس نے سب سے پہلا اپنا قدم اخوانی دور حکومت میں, پہلا امام باڑہ جو ان کا ہوتا ہے نا, وہ بنایا گیا مصر میں. ورنہ مصر سے تو شیعت ختم کر دی تھی صلاح الدین ایوبی نے. مرسی نے اس کا پہلا ایک نقش اس کے زمانے میں بنا. تو اخوانی حکومت آئی تو تھی, ترکی میں بھی تو اخوانی حکومت, اردوغان تو ان کا خلیفہ ہے, تو کیا ہوا؟ وہاں پہ مزار ختم کر دیے گئے. شرک کا بدترین مطلب ممالک میں جو بدترین قسم کا شرک ہے وہ ترکیہ کے یہاں پایا جاتا ہے. مزاریں اور قبے اور تصوف کی بدترین قسم کی شکلیں ترکی میں پائی جاتی ہیں. تو جہاں پہ ان کو حکومت ملی ہے, یا جن حکومتوں کو وہ اپنی اخوانی حکومت سمجھتے ہیں, تو کون سا انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی طرح قبے اور مزارات ڈھا دیے اور شرک کے سارے مظاہر پر پابندی لگا دیے؟ شرک تو ہو ہی رہے کھلے عام ان کے یہاں پر. اچھا شیخ, اس میں اہل حدیث اپنا کردار کیسے نبھا سکتے ہیں اس چیز کو لے کے, جبکہ ان کے یہاں تو عقیدہ بھی درست ہے, سارے منہج درست ہیں, بھائی تو وہ دیکھو, اس چیز پہ آگے ہمارا کیسے جو آ اصول سکتے, ہے کیسے آئیں؟ وہ ہمارا اصول قرآن, ہم یہ کہتے ہیں کہ حکومت اللہ رب العالمین کی طرف سے, حکومت ہمارا فی نفسی مقصود نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض, کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں سے اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا کہ ان کو زمین پر استخلاف دیں گے, زمین پر حکومت و اقتدار عطا فرمائیں گے. تو حکومت و لیکن اقتدار ہمارا مقصود جی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. جب ہم ایمان پر محنت کریں گے, توحید پر محنت کریں گے, اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ وہ اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائے گا. وہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے بندوں کو دیتا ہے. تو جب آپ ایمان آپ کی لسٹ میں ہے ہی نہیں, عقیدہ آپ کی لسٹ میں ہے ہی نہیں, تو پھر خلافت لے کر کے آپ کیا کریں گے؟ نہیں اس لیے شیخ, ہم کہتے ہیں نا کہ آپ اصل مقصود افراد پر محنت کی جائے, ایمان پر محنت کی جائے, عقائد پر محنت کی جائے, عمل صالح کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے. خلافت اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بطور انعام عطا فرماتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کے حصول کے لیے محنت نہیں کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے پر محنت کی, عمل اور اخلاق پر محنت کی. اللہ تعالیٰ نے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو خلافت اور حکومت اور اقتدار عطا فرمایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور پھر یہ خلافت اور اقتدار ملنے کا مقصد بھی کیا ہے کہ بندے نماز قائم کریں. یعنی یہ دیکھیے آپ دین کا, اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض کیسے ہے اقاموا الصلاۃ, کہ ہم اگر ان کو زمین پر تمکنت اور اقتدار دیتے ہیں تو وہ نماز قائم کرتے ہیں. مولانا مودودی ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس مسئلے پر تو ہم نے ابھی گفتگو کی نہیں ہے کہ انہوں نے پورے جو دین کو سیاسی رنگ میں رنگ دیا ہے. مولانا مودودی یہ بتاتے ہیں بھائی نماز قائم کرنے کا مقصد کیا ہے, ایک ٹریننگ ہے اقتدار کے قیام کے لیے, روزہ, حج, زکوٰۃ, یعنی ساری چیزوں پر بالکل ایک سیاسی رنگ رکھ کر کے اس طرح سے ایک دین کا ایک ایسا تصور پیش کرتے ہیں جس میں سب کا مرکز و محور اور سب کا قبلہ جو ہے وہ بس حکومت الہیہ ہے. نماز, روزے, حج, زکوٰۃ سب اسی کے لیے ہو رہے ہیں, ساری محنتیں بس اسی کے لیے ہو رہی ہے. نمازوں میں صفوں کی پابندی ہو رہی ہے تاکہ وہ ٹریننگ ہو اس کے صفوں کی پابندی کی جہاد میں. تو وہ جو ایک پورا ایک ساری چیزوں کو دین کے جو وہ ہیں اس کو بالکل سیاسی رنگ میں جو رنگ دیا مولانا نے نا, وہ اصل میں مسئلہ ہے. ایمان والوں کو حکومت ملے گی تو کیا کرتے ہیں, وہی کام ایمان کو حکومت ملے گی تو وہ نماز قائم کریں گے. وہ جو ہے وہ نماز قائم کرنا وہ تو حکومت کا ایک مقصد بتایا گیا کہ نماز قائم کریں گے. مولانا جو ہے وہ اس کے برخلاف یہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ نماز کا مقصد بھی بس کسی طرح سے خلافت قائم ہو جائے. بالکل اس کو دین کی جو تعبیر ہے نا, جو اب تک کے سلف کا فہم رہا ہے اس معاملے میں, اس کو بالکل الٹی تعبیر جو ہے نا وہ دین کی پیش کرتے ہیں. اچھا جی شیخ شعبان, ایک منٹ, شیخ شا- شعبان کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, وہ بھی کمنٹ سارے کرتے ہیں. جی شیخ منکر کے شعبان. درجات ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر قبروں کو ایسا نہیں کیا جاتا, ویسا نہیں کیا جاتا, تو پھر حکومت نہیں ہوگی, تو کیسے کیا جائے گا؟ حکومت آئے گی تو یہ سب ہو جائے گا. بھئی آپ سے مطالبہ ہی نہیں, اس کو آپ خود پہلے ہم مطالبہ بنا لیتے. یعنی قرآن نے اور حدیث نے ہم سے یہ مطالبہ تو کیا نہیں کہ آپ حکومت لا کر کے ایسا کرو, ایسا ضروری ہے. انکار منکر کے درجات ہیں. زبان سے ہم کو دعوت دینی ہے, اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکنا ہے, اس سے کم ہے تو زبان سے, اور پھر اس سے بھی کم ہے دل میں برا جاننا. یہ درجات کیوں ہیں؟
یہ درجات خود ہی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس بہت دفعہ حکومت نہیں ہوگی. تو آپ کے پاس بہت دفعہ حکومت نہیں ہوگی تو کیا کریں گے بھائی؟ جو استطاعت میں ہے وہ کام کرنا ہے. ہماری اس عنوان اور اس عنوان کے علاوہ بھی پوری امت کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بات وہ کرتے ہیں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا، اس پہ خوب لمبی لمبی بات ہوتی ہے، اور جو چیز ہمارے اختیار میں ہوتی ہے اس پہ ہم بات کرنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ ایسی بات کرنے کے بعد خود ہم پھنس جاتے ہیں. لیکن جو ہمارے جیسے حکومت ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں، نہ ہمارے پاس حکومت ہے، ہم حکومتوں میں بہت طول طویل بات کرتے ہیں. کیوں بات کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس سے نفس ایمانی جو ہے اور یا بولنے والا جو نفس ہے اس کو تسلی ہو جاتی ہے. لیکن جیسے ہی ہمارے اختیار میں جو ہے دعوت دینا ہمارے اختیار میں ہے، شرک کے خلاف اور بدعت کے خلاف اور سنت کی طرف لانے کا، یہ ہمارے اختیار میں ہے. تو یہ جب ہم بات کریں گے تو یہ نہیں کرنا چاہیے. سرفراز بھائی نے کہا کہ پھر یہ لوگ ہمارے بھائی جو ہیں یہ کام نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اسی لیے نہیں کرتے کہ پھر یہ خود پھنس جاتے ہیں. تو جو چیز ہمارے اختیار میں ہے نہیں اس پر ہمیں گفتگو کرنے کے بجائے گفتگو اس پر کرنی چاہیے جو چیز ہمارے اختیار میں ہے. انکار منکر کے جو درجات ہیں ان درجات کے لحاظ سے ہم منکر کا انکار کریں گے، اس کے لیے حکومت ہونا ضروری نہیں ہے، اور نہ تو ہمارا مقصد ہونا چاہیے اللہ کا انعام. بہت بہترین شیخ، ماشاءاللہ. اور مان لو کسی اچھا، ایریا والے ہیں، کسی علاقے کے لوگ ہیں، اگر وہ لوگ سب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جو نہیں صحیح ہے اور ان کے ایریا میں ہو رہی ہے، کوئی علاقے محلے والے، اور میں ایکچولی مثال جانتا ہوں، بامبے کی مثال ہے، ایک پرٹیکولر ایریا کی، کوئی چیز ہے جو نہیں صحیح ہے، وہ لوگوں نے سوچا ہم نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے ہیں ہمارے ایریا میں نہ ہو، نہیں ہوا الحمدللہ، روک دیے. تو کوئی ایسا کہے کہ حکومت آئے گی تو ہی یہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ہاں، تو جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، اور جہاں جو کر سکتے ہیں وہ تو نہیں کرنا ہے. اور جو چیز ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز لے کر اتنا بڑا پورا جو ڈھانچہ بنایا گیا ہے، جو پورا ایک اسٹرکچر بنا کر اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں لوگ، وہ چیز تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو نہیں ہے اس پہ باتیں ہیں، چرچا ہے، جو کر سکتے ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں. جی ادان بھائی. اچھا شیخ، حکومت قائم کرنے کے سپوز ہم لوگ ابھی اہل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے ہم جد و جہد تو ہم کر سکتے ہیں نا. تو یہ بھی اشکال رہتا ہے لوگوں کا، تو اس کا جواب دے دیں شیخ. نہیں تو ہم وہ کیوں نہیں جدوجہد پائی کا جاتی ہے طریقہ کیا ہمارے یہاں ہوگا؟ پر؟ وہ کیا خفیہ سازشیں ہوں گی؟ کیا طریقہ ہوگا اس جدوجہد کا؟ قرآن تو بتا رہے ہیں نا کہ وہ جدوجہد کیا ہے، وہ ایمان پر محنت ہے، وہ عمل پر محنت ہے. الذین آمنوا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور انعام ان کو عطا فرمائے گا. تو جو جدوجہد یہی تو ہے، جو عقیدے پہ محنت ہو رہی ہے، جو ایمان پر محنت ہو رہی ہے. یہ کہ آپ ایمان کو سائڈ اٹھا کر کے رکھ دیں تو پھر آپ کی سیاسی حکمت عملی، اللہ تعالیٰ نے اس کو تو شرط ہی نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے تو ایمان لانے والوں سے کہا ہے، ایمان اور عمل صالح پر محنت کرنے والوں کو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکومت و اقتدار عطا فرمائے گا. اور پھر یہ جدوجہد اللہ کے نبی کے صحابہ کے زمانے میں، مکی دور میں آپ دیکھیں نا کہ مکی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اچھی خاصی جماعت جمع ہو گئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد کیا تھی؟ یہ تو نہیں تھی کہ اب اس چھوٹی سی جماعت کو ایک حربہ بنا کر کے اور تختہ الٹنے کی کوشش کی جائے، اور خفیہ طور پہ جو ہے وہ ایک بادشاہ کو قتل کر کے اور مکہ ہی میں بغاوت جو ہے اٹھا کر کے اور تب اقتدار حاصل کر لیا جائے. اللہ کے نبی کی جدوجہد تو یہ نہیں تھی. اللہ کے نبی کی ساری جدوجہد دعوتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے ذریعے سے قلوب کو فتح کیا، یہاں تک کہ انصار کے لوگ اسلام لے آئے، اور پھر انہوں نے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آپ ہمارے یہاں پر آئیں اور ہم آپ کو پناہ دیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدوجہد دعوتی جدوجہد تھی، سیاسی سازشی جدوجہد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں رہتے ہوئے کسی اقتدار کی تبدیلی کے لیے، کوئی خفیہ انقلاب لانے کے لیے اس طرح کی کوئی عسکری اور جدوجہد نہیں کی جس میں تلوار اٹھا کر کے بس قریش کے لوگوں کو نشانہ مار کر بنا کر کے قتل کر دیا جائے. بہت اچھا، ماشاءاللہ. جی دیکھیے جو جی اصل شیخ، محنت کا جزاک کام اللہ. ہے وہ کام لوگوں کو کرنا نہیں ہے. جو اصل محنت کا کام ہے گراس روٹ لیول پر. اور آپ دیکھو گے کئی ایسی احادیث آپ کو ملے گی جس میں ایسے بعض جرم، ایسی بعض گناہ ذکر ہے، اور وہ گناہ کرنے پر اللہ تعالیٰ ایسے ایسے ظالم حکمران تم پر مسلط کرے گا. ایسی کئی احادیث آپ دیکھ سکتے ہیں. مطلب کہ جیسے لوگ ہوتے ہیں ان پر اللہ ویسے حکمرانوں کو مسلط کرتا ہے. ابھی ہم جیسے ویسے رولرز آپ کو ملیں گے. تو یہاں پہ جو اپنے آپ کو سدھارنے والا کام ہے، جو اصل کام ہے جس پر محنت کرنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ بھئی صحیح ایمان، صحیح عقیدہ، تقویٰ، پرہیزگاری، یہ سب چیزوں پہ ورک کرنا چاہیے. تو تقویٰ ہو نہیں سکتا جب تک توحید نہ ہو. توحید کے بغیر تقویٰ کیسے؟ کہ بھئی تقویٰ کیسے ہوگا جب تک توحید نہیں ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جس پر ورک کرنا چاہیے اس پہ تو ورک کرنا نہیں ہے. اور جو چیز
ان کو بتا دیا گیا. اب آپ سمجھو پورا ایجنڈا سمجھیے, یعنی کہ جو ٹریک پر لوگوں کو دوڑایا گیا ہے, جس پر لوگ دوڑ رہے ہیں اور یہی نہیں سوچ رہے ہیں کہ قرآن حدیث میں کیا یہ چیز روڈ میپ ہے, یہ تو وہ روڈ ہی میپ قرآن حدیث سے نہیں ملتا ہمیں. امید کرتا ہوں آپ کو کئی باتیں ملی ہوگی انشاءاللہ. جی جزاک اللہ. السلام علیکم. ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ, ابھی تو مولانا مودودی کی شخصیت اور ان کے کچھ ذاتی افکار پر گفتگو ہوئی اس اسٹریم میں. ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ان کا ایک پولیٹیکل اسلام کا نظریہ ہے نا, اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری اسٹریم ہم کوشش کرتے ہیں اخوانیت کے موضوع پر رکھیں گے. یہ ایک پورا موضوع ہے یہ, کیونکہ تھوڑا سا گہرا اور تھوڑا سا فکری اور فلسفیانہ قسم کا موضوع تھا نا, تو اس لیے ہم لوگوں نے شروعات اس سے نہیں کی ہے. باقی یہ جو پولیٹیکل اسلام کی پوری تھیوری ہے, جس پر نہ صرف مولانا مودودی ہیں بلکہ پوری اخوانیت اسی پہ ٹکی ہوئی ہے, بلکہ بہت ساری دہشت گرد تنظیمیں اسی ایک پولیٹیکل اسلام کے نظریے کو بنیاد بنا کر کے امت میں فتنہ و فساد پھیلاتی ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ جو پولیٹیکل اسلام کا نظریہ ہے لوگوں کا, یعنی ایک ہوتا ہے اسلامک پولیٹکس اور ایک ہوتا ہے پولیٹیکل اسلام. ہم اسلامک پولیٹکس کا انکار نہیں کر رہے ہیں, کسی کو نہیں سمجھنا چاہیے کہ نعوذ باللہ ہم کوئی خلافت کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات کر رہے ہیں. یا بھائی خلافت اسلام کا ایک حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین آئے, ایک اسلامی حکومت قائم کی, اسلام کے اپنے قوانین تھے, اسلام کی اپنی عدالت تھی, اسلام کا پورا نظام اسلام کے ہاتھ میں تھا. ہم اسلامی پولیٹکس کا انکار نہیں کر رہے ہیں, ان دو چیزوں میں فرق کرنا ضروری ہے. ہم جس چیز کا انکار کر رہے ہیں وہ ایک پولیٹیکل اسلام, جہاں پر اسلام کی ہر چیز کو بس ایک پولیٹیکل اینگل سے ہی دیکھا جاتا ہے. ایک چشمہ سیاست کا پہن لیا جاتا ہے, تو اس میں جیسے ہرا چشمہ پہننے والے کو ہر چیز ہری نظر آتی ہے نا, تو ایسے ہی جب کوئی سیاست کا چشمہ پہن لیتا ہے, سیاسی اسلام کا, تو اس کو اسلام کی ہر چیز میں بس سیاست ہی دکھائی دے رہی ہوتی ہے. اور یہ شبہ اتنا باریک ہوتا ہے نا کہ بہت سارے لوگ اس کو فرق نہیں کر پاتے. اور مولانا مودودی صاحب کیونکہ زبان کے بہت دھنی تھے, تو اس لیے وہ جب اپنی شبہ کو اپنی زبان کی جاذبیت اور کشش اور اپنے ادبی انداز میں اور پیرائے میں لپیٹ کر کے جب پیش کرتے ہیں, تو اچھے اچھے دماغ دھوکا کھا جاتے ہیں. شعبان بھائی نے بتایا نا کہ یہ شروعات اس کی مولانا مودودی صاحب کی تحریک کی جس دور میں ہوئی تھی, وہ دور ایسا تھا جب مسلمانوں کے ہاتھوں سے تازہ تازہ حکومتیں نکلی تھی. جو مغربی استعمار تھا, انگلش گورنمنٹ تھی, اس نے مسلمانوں سے ان کی ریاستیں اور اقتدار چھین لیا تھا, اور مسلمانوں میں غم کا, ایک تکلیف کا ایک مزاج تھا کہ ہماری حکومتیں ہم سے چھین لی گئی ہیں. اس میں مولانا مودودی کی آواز میں بہت کشش تھی, اور اس کشش کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے بڑے نام مولانا مودودی سے متاثر ہوئے اس دور کے. لیکن جیسے جیسے مولانا کے افکار اور نظریات سامنے آئے, اور وہ جو ان کی زبان کی اور ان کی تعبیر کی کشش تھی, اس کے جو ہے نا وہ پلستر ہٹنے کے بعد اندر کا جو نمی تھی ان کے فکر میں اور ان کے عقیدے میں, وہ جب سامنے آنا شروع ہوئی, تو وہ سارے جو ان کے بڑے بڑے نام ان کے ساتھ جڑے ہوئے آہستہ آہستہ ان کا ساتھ چھوڑتے چلے گئے. تو یہ بہت مولانا مودودی کا جو نظریہ سیاست ہے, جو ایک اسلامی جو سیاسی اسلام کا ان کو جو نظریہ ہے نا, وہ بڑا خطرناک نظریہ ہے, اور اس کی شبہات بہت باریک ہیں. زید بھائی نے کچھ بات اس پر کی ہے, اور بھی ہم لوگ انشاءاللہ تعالی اس موضوع پر آگے مزید اگلی اسٹریمز میں بہت تفصیل سے اس پر انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. انشاءاللہ یہ بہت ہی اہم باتیں ہو رہی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ چیزیں, یہ میٹر پر اس طرح سے غور کرنا اور باتیں رکھنا بہت آسانی سے اویلیبل نہیں ہوتا ہے, اور یہ آئی اوپننگ باتیں ہیں. یعنی الحمدللہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہو رہا ہے یہ آج. جی عبدل بھائی, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. اور میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ چیٹ میں ایکٹیو ہے. بھائی یہاں آؤ نا, یہاں پہ تو ہمیں چاہیے نا کوئی آئے ہم سے جو مخالفت رکھتا ہے, یہاں پہ آ کے اپنے دلائل رکھے. جی عبدل بھائی, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ابن داؤد, کافی دیر سے آپ ویٹ کر رہے ہیں. جی ابن داؤد بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا, پہلے تو میں زید بھائی سے کہنا چاہوں گا کہ زید بھائی آپ کی نے جو پریزنٹیشن دی آج بڑی ہی اہم تھی, لیکن کم وقت میں آپ نے بہت زیادہ مواد رکھا ہے. لوگوں کو چاہیے کہ کم سے کم 2-3 بار اس کو سنیں, کیونکہ بہت تیزی سے ہمارے زید بھائی نے بیان کیا. مواد بہت اہم تھا, لیکن تھوڑا ایکسپلینیشن اس کی کم نہ, یعنی کہ زیادہ اور ہونی چاہیے تھی ویسے میرے خیال سے. جی اچھا شیخ, سوال یہ ہے کہ ہمارے ہاں کچھ جذباتی ٹیکے بہت زیادہ لگائے جاتے ہیں جذبات کو. جی جی ابن داؤد بھائی, آپ کی آواز چلی گئی. جی آواز ابھی آ رہی ہے, بتائیے. وہ صحیح, ٹھیک. تو شیخ ہمارے ہاں جو کچھ جذباتی ٹیکے لگائے جاتے ہیں ان حضرات کی جانب سے, کہ جس کے اندر سے قبلہ اول جو ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ کہ قبلہ اول ہے,
یہ اس کو ہم نے آزاد کرانا ہے، اس کے بغیر تو جناب ہم یعنی کہ مسلمان جو ہے اس کی زندگی حرام ہے، اس کا ایمان ہی گیا، وہ ایمان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، اس کو تو کوئی قدر ہی نہیں ہے، یعنی کہ اس طرح جذبات ابھارے جاتے ہیں۔ اور ابھی ہمارے ان لوگوں نے پچھلے ابھی سال 1.5 سال کے اندر مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچایا اپنی بیوقوفی کی بنا پر، یہ ایک الگ بات۔ لیکن شیخ میں سوال یہ ہے میرا کہ قبلہ اول یہ اس وقت بھی تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قبلہ اول یعنی کہ قبلہ تبدیل ہوا، مکہ مکرمہ ہو گیا، اس کی حیثیت اس وقت بھی تھی، احادیث میں بھی ہم اس کی حرمت سے واقف ہیں کہ اس میں عبادت کا جو اجر ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں زیادہ بتلایا ہے کہ عام مسائل سے زیادہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود دین مکمل ہو گیا اور قبلہ اول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں حکومت میں شامل نہیں تھا، تو دین قبلہ اول مسلمانوں کی حکومت کے بغیر بھی مکمل ہے۔ تو شیخ اس کی ذرا وضاحت کریں کہ یہ جو جذباتی ٹیکے لگاتے ہیں کہ اس کے بغیر تو مسلمان کا اسلام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی میرے خیال سے جواب آپ نے دے دیا ہے، باقی شیخ آپ نے جو آپ کا بہت اہم پوائنٹ دے دیا ہے۔ جی نہیں، آپ نے جو بات بولی ہے نا وہ اپنے آپ میں ایک جواب ہے کہ مطلب اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ اخوانیت کو اپنی جب کسی فکر کے پاس نہ دلائل کی قلت ہوتی ہے تو اس کو ایک چیز کا بہت بڑا سپورٹ ملتا ہے جو دلائل کی قلت کی بھرپائی کر سکے، اور وہ ہے جذباتی نعرے۔ تو اخوانیت اپنے ہر دور میں نا اس قسم کے جذباتی نعروں کی تلاش میں ہوتی ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی کی جو فکر ہے اس سے متاثر ہونے والا طبقہ عام طور پہ گہرا علم رکھنے والا دین کا طبقہ نہیں ہوتا ہے، یہ وہ نوجوانوں کا طبقہ ہے جو دلائل سے زیادہ جذبات سے دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ایسے نوجوانوں کے لیے نا اس قسم کے جذباتی نعرے میں بہت کشش ہوتی ہے، مطلب بیت المقدس کی حصولیابی اور یہ ساری چیزیں۔ تو اصل میں اس قسم کے جذباتی ٹیکے جس کو آپ بول رہے ہیں نا، اور وہ جذباتی ٹیکے یا جذباتی نعرے اصل میں اسی لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ بندہ دلائل کے ساتھ چیزیں تجزیہ ہی نہ کرے، کیونکہ جب جذبات بیچ میں آتے ہیں نا تو عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ ورنہ جو آپ نے بات کہی وہ کتنی سادہ سی بات ہے کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی قبلہ اول اللہ کے نبی کی ریاست میں شامل نہیں تھا، تو یہ کہنا کہ بھئی قبلہ اول جب تک کہ ہماری حکومت اور اقتدار اس پر قائم نہ ہو جائے تب تک گویا کہ ہمارا ایمانی مضبوط نہیں ہوگا، ساری ایمانی محنتیں، ساری عقیدے پر محنتیں، یہ سب رائے گاں بیکار اور فضول ہے صرف اس وجہ سے کہ قبلہ اول پر دشمنوں کا قبضہ ہے۔ آپ فقہی کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں، فقہی کتابوں میں آپ کو حالت استضعاف اور حالت کمزوری کے بھی بہت سارے احکام ملیں گے، جہاں مسلمان استضعاف کی حالت میں، کمزوری کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو کیا حالت استضعاف میں دین کے سارا کا سارا دین معطل ہو کر کے رہ جاتا ہے؟ یعنی جو اخوانی فکر ہے نا اس کا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ وہ حالت اضعاف میں یا حالت استضعاف میں ایسا لگتا ہے کہ دین کو معطل کر دیتی ہے۔ جیسے سید قطب کے بارے میں ان کے بہت قریبی لوگوں نے یہ بات کہی کہ وہ جمعہ کی نماز واجب نہیں سمجھتے تھے اپنے اوپر، وہ سمجھتے تھے جب تک اسلامی حکومت ان کے حساب سے جو اسلامی حکومت ہوتی ہے وہ قائم نہ ہو جائے تب تک کہ جمعہ جماعت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو اخوانی فکر ہے نا اس کا یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ وہ ایسا محسوس کراتے ہیں کہ حالت استضعاف میں گویا کہ دین پورا کا پورا معطل ہو کر کے رہ جاتا ہے اور کوئی سارا کا سارا فوکس اس وقت بس اپنے حکومت اور اقتدار کے حصول ہی کی طرف ہونا چاہیے۔ تو میں آپ کا جواب ماشاءاللہ خود ہی ایک مکمل جواب تھا، میری تو ایک مختصر سی تعلیق تھی اس کے اوپر۔ بہت شاندار جواب۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ قبلہ اول کے آزاد کرانے کی بات کرتے ہیں اور جو لوگ خانہ کعبہ پر قبضے کی بات کرتے ہیں ان سے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، یعنی جذباتی کی بات کر لی جائے جو ہے تو ٹھیک ہے صاحب، وہ تو ٹھیک ہے، آزاد نہیں ہے یا اس کا کچھ معاملہ مختلف ہے، لیکن جو چیز آزاد ہے اس کے آزاد کرنے کی بات کچھ لوگ کر رہے ہیں کہ وہاں ہم جھنڈا لہرائیں گے اور اس کو اپنے قبضے میں کریں گے۔ تو باقاعدہ ایسے لوگوں سے نہ صرف یہ کہ دوستانہ مراسم رکھے جاتے ہیں بلکہ ان کا ہفتہ واری اخبار نکلتا تھا جس کا نام ہے دعوت، پتہ نہیں اب بھی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے، زمانے طالب علمی میں یہ چیز نظر سے گزرا کرتی تھی۔ تو جو فساد ان لوگوں نے روافض نے مچایا تھا حرم میں اور باقاعدہ اس کا ایکشن لیا گیا تھا، تو اس کے سلسلے میں ان کے جو تبصرے آئے تھے، بات اسلامی کا جو نمائندہ اخبار تھا جو ہے شاید وہ سہ روزہ ہفتہ واری نہیں سہ روزہ تھا، اس میں باقاعدہ تبصرہ آیا تھا اور وہاں کی گورنمنٹ میں کمنٹ پاس کیے گئے تھے اور یہ ظالمانہ عمل ہے۔ یعنی وہاں نعرہ لگانا اور حج کرنے جانا اور حج کرنا جو ایک مبارک عمل ہے اور اس کی ایک حساسیت ہے اور اس کا ایک سینسیٹیو معاملہ ہے،
اس عمل میں جا کر کے نعرے مارنا اور وہاں پر جو ہے حکمرانوں کو گالی دینا اور پھر یہ اس طرح کا اندیا ظاہر کرنا کہ ہم بھائی جو ہے اس کو آزاد کرائیں گے، ایسے لوگوں سے دوستی رکھنا، ان کا دفاع کرنا اور ان کے سلسلے میں مثبت کلمات کہنا، اور جو اہل سنت ہیں ان کے خلاف غلط زبان بولنا، تو پھر یہ کہاں جذبات چلے جاتے ہیں؟ جذبات ہی اگر ہیں تو ان کے جذبات چلے کہاں جاتے ہیں؟ اور یہ ساری جذباتی باتیں کرنے والے یہ وہی لوگ ہیں جو حکومت کی بات کرتے ہیں، خلافت کی بات کرتے ہیں، اور جہاں حکومتیں ہیں ان کو توڑنے کی بات کرتے رہتے ہیں۔ ایک طرف حکومت لانے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف جہاں حکومتیں ہیں ان کو ملوکیت کے نام پر، جبکہ ملوکیت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ویریفائی اس کو ہے۔ یہ ٹاپک ہم لوگوں کو اگلی بار لانا چاہیے، بادشاہت والا ٹاپک انشاءاللہ۔ جی جی، وہ اللہ کے رسول کی طرف سے تصدیق شدہ ہے وہ بھی، اور خلافت بھی تصدیق شدہ ہے، دونوں تصدیق شدہ ہیں۔ اگر کہیں پہ ملوکیت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دین کی بنیادی چیزوں پر قیام موجود ہے تو وہاں تھوڑی سی اصلاح کرنے کی بجائے اس کا تختہ پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ٹوٹلی فساد ہے، ٹوٹلی یہ لوگ فساد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب۔ ٹھیک ہے ابن داؤد بھائی، ایک آخری بات کہ دیکھو عام مسلمان جو ہوتا ہے، بلکہ ایک عام انسان سمجھ لو، اور ایک عام مسلمان کی بات بھی اگر کریں تو کیا چاہتا ہے ایک انسان کہ بھائی امن سے رہیں، پیس رہے، سکون رہے، یہ چاہتے ہیں نا۔ لیکن سب چیز اگر امن سے ہے، سب چیز پیسفل ہے، تو جو تحریکی لوگ ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی تحریک میں کوئی نہ کوئی تخت پلٹا جائے، کوئی حکومت گر جائے، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا چانس ہے وہاں جا کے ہم اپنا جو ہمارا جو ایجنڈا ہے، ان کو لگتا ہے کہ اسلامک خلافت قائم کرنے کا یہ طریقہ ہے، ان کو یہ لگتا ہے۔ تو وہ تو چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ ریبیلین، کچھ نہ کچھ بغاوت، کچھ نہ کچھ چلتا رہے۔ تو وہ لوگ تو چاہتے ہی کوئی نہ کوئی پرابلم رہے، کوئی نہ کوئی پرابلم رہے گا نا، کوئی بھی پرابلم، تو ان کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہاں یہ پرابلم ہے، تو وہ لوگوں کو سرگرم رہیں گے، لوگوں کے جذبات گرم ہوں گے، ان کا ایجنڈا آگے بڑھے گا۔ لیکن سب چیز پیسفل ہو گیا تو ان کا ایجنڈا بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو ان کو تو یہ فکر ہے کہ ہر چیز پیسفل اور سیٹلڈ نہ رہے، انسیٹلڈ رہے۔ یہ یعنی کہ جو بنیادی جو منہج ہے نا، دیکھو پرائرٹی، فرسٹ پرائرٹی سے کتنا بڑا ڈفرنس پیدا ہوا، پورے دین کے فہم میں ڈفرنس پیدا ہو گیا جب انہوں نے حکومت کو اپنے جو فرسٹ پرائرٹی بنا کے وہاں ڈال دیا، جو اللہ نے نہیں ڈالا، جہاں قرآن میں نہیں، حدیث میں نہیں ہے، وہاں لا کر کے انہوں نے جب رکھ دیا، تو اس کے بعد ایک کتنا بڑا پورا کے پورا سٹرکچر، طریقہ کار وہی بن گیا، یعنی ریئیکشنری قسم کا۔ اس کے اوپر تو بہت کچھ اور بات ہو سکتی ہے، ابھی تو بس یہ صرف ہلکے پھلکے تھاٹس ہے بس۔ جی السلام علیکم۔ چلو نیکسٹ ذوالقرنین محمود۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک جو دلیل پیش کی جاتی ہے کہ اسلامی حکومت قائم کرنا، تھوڑا سا زور سے ذوالقرنین بھائی، تھوڑا سا زور سے۔ جی اب آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے جی۔ ایک جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 کہ یہ جو حکومت قائم کرنا ہے بنیادی فریض ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 33 جی، اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہتر۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33، شیخ سرفراز اس کے تعلق سے سوال ہے، اور کس آیت کے بارے میں، مطلب استدلال کیا اس ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تو یہ حکومت کیسے ہوگا؟ اظہار دین یا اقامت دین، ہم اس کے تو ہم بول رہے ہیں نا کہ ہم اس کا انکار نہیں ہے، لیکن اظہار دین اور اقامت دین کا مطلب حکومت قائم کرنا یہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ بھائی دین کے اظہار کا مطلب توحید کا غلبہ ہے، دین کے اظہار کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ایمان لے کر کیا ہے۔ ہم نے پہلے کہا نا کہ ہم اس بات کا انکار ہی نہیں کر رہے کہ اسلام میں سیاست کا بھی ایک شعبہ ہے، اور ہم اس کا بھی انکار نہیں کر رہے کہ بھائی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ ہمارے پاس آئے، پر اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی بتا دیا کہ ایمان اور عمل صالح پر محنت کی جائے۔ تو ایمان اور عمل صالح پر محنت ہوگی تو دین کا اظہار ہوگا، دین غالب ہوگا۔ کہ سارا جو توحید کا کام ہو رہا ہے، دین کی طرف لوگوں کو دعوت کا کام ہو رہا ہے، کہ اظہار دین کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو دین کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے، شرک سے روکا جا رہا ہے، یہی تو اظہار دین ہے، دین کا اظہار یہی ہے۔ بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اظہار دین اور اقامت دین کی بات کرتے ہیں، وہ جب ایمان ہی کے ساتھ سمجھوتا کر لے رہے ہیں، توحید کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں، وہ کہاں اظہار دین کا کام کر رہے ہیں؟ وہ تو دین کا اظہار نہیں کر رہے ہیں، بلکہ دین میں بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ترجیحات تھی، اس ترجیحات کو چھوڑنے والا کیسے اظہار دین کا کام کر سکتا ہے؟
لیکن ان کا استدلال یہ ہے کہ دیکھیں اگر اظہار دین کا یہی مطلب ہے کہ حکومت ہو تو پھر وہ جو حدیث ہے جس میں ہے کہ ایک امت جو ہے ایک گروہ قیامت تک رہے گا اور وہ جو ہے ظاہرین علی الحق، تو وہ حق پر جو ہے ظاہر رہیں گے، تو کیا وہ ہمیشہ حکومت میں رہیں گے؟ اگر ظہور کا یہی مطلب ہے اور اظہار کا یہی مطلب ہے تو کیا وہ ہمیشہ حکومت میں رہیں گے قیامت تک؟ بھائی نہیں حکومت میں رہیں گے، بلکہ بہت خفیہ رہیں گے، بلکہ بہت کم رہیں گے، اور بہت ہو سکتا ہے بعض ناہیوں سے دبے کچھ لے رہے ہیں، لیکن دین اوریجنل رہے گا ان کے پاس، دین بہت اوریجنل رہے گا، اور دین کے معاملے میں ایک دم صاف صاف رہیں گے۔ یہ جو روایت یہاں جو ہے ذکر رہی ہے، یہ ظاہر ہونا اور ظاہر کرنے کا جو معاملہ ہے، اس کا مطلب حکومت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ بھائی اگر کوئی کرپٹ آدمی کو حکومت تختے حکومت پہ بیٹھ گیا تو کیا کر لے گا؟ بھائی آپ حکومت کر رہے ہیں، وہ تو اور مٹی پلیت کر دے گا نا۔ ایک برے آدمی کے ہاتھ میں حکومت گئے تو اور مٹی پلیت کر دے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں نا کتنے مسلم حکومت کر رہے ہیں، وہ زنا کے لائسنس بانٹ رہے ہیں، شراب کی دکانیں چلوا رہے ہیں، مطلب کیا کچھ نہیں کروا رہے ہو، ہر طرح کی برائی جو ہے کروا رہے ہیں وہ لوگ۔ تو یہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ حکومت آنے کے بعد جو حاکم ہے وہ ٹھیک کام کرے گا؟ اصل چیز توحید ہے، سنت ہے، توحید اور سنت کے ساتھ اگر کوئی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ حکومت اور آدمی کو اور بگاڑ دے گا۔ تو یہ جو سورہ توبہ میں یہ اظہار دین کی بات کہی ہے کہ اظہار دین حکومت سے نہیں ہوتا، اظہار دین آدمی توحید پر رہے گا، نیک عمل کرے گا، اس سے اظہار دین ہوگا، ورنہ وہ برا آدمی حاکم بنے گا تو اور بگڑ جائے گا۔ اس لیے اصل چیز کیا ہے؟ قرآن نے کہا نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ اصل مقصد ہے کہ انسان جنات کو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے۔ یہ اصل مقصد ہے کہ آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ آپ کے جینے مرنے کا اصل مقصد اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، حکومت نہیں۔ بھائی وہ اصل میں لوگ یہ بات نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ جو اظہار دین ہے، غلبہ دین جس کو ہم کہتے ہیں، تو غلبہ دین کا مطلب کیا ہے؟ غلبہ دین کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو نشانہ بنا کر کے اور پہلے دن سے ایک تحریک چلائیں تاکہ وہ غلبہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ اصل مقصود شریعت کا یہ ہے کہ آپ اس لائق بنائیں اپنے آپ کو کہ اللہ رب العالمین آپ کو مستحق سمجھ کر کے آپ کو وہ غلبہ کا انعام عطا فرما دے۔ وہ جو اس لیے میں قرآن کی جو آیت پڑھ رہا ہوں نا، اس معاملے میں بالکل نص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں سے کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ تو غلبہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، آپ کو اس غلبے کو اپنا مقصد بنا کر کے اس کے لیے تحریکیں نہیں چلانی ہیں، بلکہ اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو غلبہ عطا فرما دے۔ اور یہ فرق جماعت اسلامی اور جتنی بھی تحریکی جماعتیں ہیں اور جو سلفی نقطہ نظر ہے، اس میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ہم یہ نہیں چیک کہتے کہ غلبہ کوئی بری چیز ہے، ہم یہ کہتے ہیں غلبہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ انعام عطا فرمائے، نہ یہ کہ اس غلبے کو آپ اپنا نشانہ اور مقصود بنا کر کے پہلے دن سے ایک تحریک چلانا شروع کر دیں تاکہ وہ غلبہ آپ کو حاصل ہو جائے۔ جزاک اللہ خیر ذوالقرنین بھائی، ہاں امید کرتا ہوں آپ کو جواب ملا ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بھائی ہے یہاں پہ جنہوں نے اپنا ٹائٹل لگایا ہے JIH ٹیک می، JIH یعنی جماعت اسلامی ہند۔ جی JIH بھائی آپ کا استقبال ہے ہماری اسٹریم میں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ اور کیونکہ وقت ہمارے اسٹریم کا ختم ہو رہا ہے تو آپ ہمارے آج کے آخری گیسٹ ہیں، بہت معذرت جو لوگ کافی دیر سے ویٹ کر رہے ہیں، تو بہت معذرت، وقت کی کمی ہے، لیکن ہم اس ٹاپک کو کنٹینیو کرنے والے نیکسٹ ویک انشاءاللہ۔ ہاں تو آپ لوگ ضرور اگلے ہفتے جوائن کریں انشاءاللہ، اور ہم لوگ کریں گے۔ جی تو میرا سوال یہ تھا کہ اسلام میں جہاد کا اصل مقصد شیخ سرفراز، اگر وہ والی جو حدیث ہے وہ اگر آپ کو ملی ہو تو آپ شیئر کر دیں۔ اس کے بعد کون سی والی؟ اگر وہ ایک حدیث اصل میں الفاظ ڈھونڈ رہا تو الفاظ مجھے نہیں ملے، جابر بن عبداللہ والے جو الفاظ ہیں اس میں وہ بادشاہت والا لفظ نہیں ہے اس کے اندر۔ یہ ابن اسحاق وغیرہ نے سیرت میں اس پورے واقعے کو ذکر کیا ہے، لیکن جو حدیث کی کتابوں میں باسند منقول ہے وہ ابن اسحاق مجھے دیکھنی پڑے گی کہ اس میں سند ہے کہ نہیں۔ تو ہم لوگ چیک کر کے انشاءاللہ اگلے ہفتے بتائیں گے جو بھی ریئلٹی۔ جی انشاءاللہ۔ ہاں جی آج بھائی آپ اپنا سوال پوچھیں۔ جی شیخ، تو اسلام میں جو ہے جہاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ یعنی اللہ کی زمین پر اللہ کی حکومت ہو، یہ نہیں ہے کیا؟ اگر یہ نہیں ہے تو زکوٰۃ اور حد جو یہ اسلامک رولنگس ہے اس کا مقصد کیا ہو؟ یہ تو یوز لیس ہو جائے گا اگر اس کو قائم نہیں کرنا ہے تو۔ اور اسی کا کنٹینیوشن یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ایک سوال بہت زیادہ ہوگا نا، ایک سوال۔ جی شیخ کفایت بھائی، اللہ کے اگر جہاد کا ایک بتائیے، ایک بات ہے اللہ کے نبی، اگر جہاد کا مقصد اسلامی حکومت قائم کرنا ہے تو یہ مدینہ میں کیوں شروع ہوا؟
یہ مکہ ہی میں اللہ کے نبی کے پاس کیا اچھی خاصی تعداد ایسے لوگوں کی موجود نہیں تھی جن کو فوج بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی شروع کر دیتے. ہاں اللہ کے نبی ایک فوج بناتے، مکہ والوں سے جہاد کرتے، ابو جہل اور دوسرے لوگ سامنے ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغاوت کرتے اور بڑے بڑے سرداروں کو قتل کروا کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیتے. کیا مشکل کام تھا یہ؟ تو یہ کیوں نہیں ہوا مکہ میں شروع ہو گیا؟ جی شیخ، تو اصل مقصد مجھے جاننا تھا، ویسے میں جماعت اسلامی بھائی سے کوئی ریلیشن مقصد یہ جہاد جو ہے وہ کسی بھی ریاست کا ایک شعبہ ہوتا ہے. جب تک ریاست نہیں تھی جہاد نہیں تھا. جب مدینہ میں ریاست ہو گئی، اب ریاست ہو گئی، ایک اسلام کی حدود ہو گئی، تو اب جب اسلامی ریاست کوئی بھی ریاست ہوگی تو اس کی فوج ہوگی نا، اس کی حدود ہیں، ان حدود کی حفاظت کی جائے گی. تو وہ فوج ہوگی، تو فوج اس لیے وجود میں ہے کیونکہ ریاست وجود میں آ گئی تھی. آپ کیا ریاست ہے نہیں اور فوج پہلے وجود میں آ جاتی ہے، جہاد کی بات آپ پہلے کرنے لگتے ہیں. یہی بنیادی شبہ ہے جو لوگوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ جب تک کہ ریاست وجود میں نہیں آئی تھی جہاد کا حکم ہی نہیں آیا تھا. حالانکہ اس کا تو بہت کچھ امکان موجود تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک فوج جمع کر کے اور کوئی ایک انقلابی تحریک برپا کرتے اور ختم کر دیتے بڑے بڑے ابو جہل اور جو بھی بڑے بڑے سردار تھے، عتبہ ابن ربیعہ اور سارے لوگوں کو، ولید ابن عتبہ کو، اور اقتدار کی کرسی اپنے ہاتھ میں لے لیتے. اسلام میں جہاد کا آغاز ریاست کے قیام کے بعد ہوا ہے. تو کوئی بھی ریاست ہوگی تو فوج اس کا ایک شعبہ رہے گا اور پھر اس میں جہاد ہوگا اور اس کا مقصد اسلامی حکومتوں کی اور اسلام کی سرحدوں کی حفاظت ہوگی، اللہ تعالی کے کلمے کو بلند کرنا ہوگا. جہاں پہ ریاست ہی نہیں وہاں جہاد نہیں، اصل میں دہشت گردی ہے. ہمارے یہاں جو تحریکی بغیر ریاست کے جہاد کی بات کرتے ہیں وہ اصل میں جہاد نہیں، وہ فساد ہے جہاد کے نام پر. جی جزاک اللہ خیر. اور وہ دوسرا سوال تھا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایکسپینڈ جو کیا اسلامی سلطنت کو، وہ کس مقصد سے تھا؟ اس پر بات کریں گے انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں، ٹائم ختم ہو گیا. جی ضرور شیخ، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو وقت ختم ہو گیا ہے. ہم لوگ انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے پورے انٹرسٹنگ ڈسکشن کو اگلے ہفتے انشاءاللہ. اور اگر کوئی بھی بھائی جن تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے وہ ہماری کسی بھی بات سے سہمت نہیں ہے تو آپ آئیے، بات کریے، اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیے، اپنے دلائل رکھیے، ہم قبول کریں گے. اور اگر ہماری بات صحیح ہے، دلائل کی روشنی میں پروف کے ساتھ اسٹرانگ بات کر رہے ہیں ہم، تو آپ ہماری بات کو قبول کریں. جو بھی حق بات ہے وہ ہم قبول کریں اور اس پر آ کر ہم یونائٹ ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ ہم سب کو حق کو دیکھ کر سمجھ کر اسے قبول کر کے اسی کے مطابق چلنے، اس پر عمل کرنے اور وہی چیز کو لوگوں تک پہنچانے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا. اچھا ایک بات زید بھائی میں اختتام میں اور بولنا چاہوں گا. یہاں کمنٹ میں بھی بہت سارے لوگ محمد بن سلمان کی بات کر رہے ہیں، ہاں میں بھی سوچ رہا تھا کہ یہاں لگے ہوئے ہیں. تو یہ بھائی تحریکیت جو ہے نا، اخوانیت یا تحریکیت ایک مسلک ہے. سعودی عرب کوئی مسلک نہیں، سعودی عرب ایک ملک ہے. ہم یہاں پہ مسلک اور نظریے کی بات کر رہے ہیں، کسی ملک کے دفاع کے نہیں کھڑے ہوئے. تو جب آپ بات کر رہے ہیں نا تو اس نظریے کے بارے میں، ایک سلفیت ایک نظریہ ہے، تحریکیت ایک نظریہ ہے، تو آپ نظریات کے بارے میں بات کریں. ہم یہاں پر کسی ملک کا دفاع کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب حلال ہے، یا سعودی عرب میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے سب حرام ہے. تو ایک ملک کو ایک نظریے کے مقابلے میں کھڑا کرنا ہی کر لیتے ہیں. تو ہم یہاں پر اس اسٹریم میں بھی اور اگلی اسٹریم میں بھی سعودی عرب کا دفاع نہ ہمارا مقصود ہے، نہ ہم اس پر کوئی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم سلفی ہیں الحمدللہ، سلفیت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ تعالی. سعودی عرب ایک ملک ہے، وہ پہلے نہیں تھا، پھر وجود میں آیا. اللہ تعالیٰ اس کو قیام کو اللہ تعالیٰ طویل کرے، مستمر کرے، لیکن کوئی بھروسہ نہیں کہ آگے وہ ختم ہو جائے. تو سلفیت اور سعودیت کو جو لوگ ایک دم ایک دوسرے کے لیے لازم سمجھتے ہیں، اور جب ہم سلفیت کی بات کرتے ہیں تو بار بار سعودی عرب کو بیچ میں لاتے ہیں، تو ناباب سے اتنی بیسک سی بات سمجھنے کی ہم درخواست کرتے ہیں کہ سعودی عرب ایک ملک ہے اور سلفیت ایک مسلک ہے. ہم یہاں پہ ایک مسلک کی نمائندہ کی حیثیت سے بیٹھتے ہیں، ایک ملک کی نمائندے کے لیے نہیں بیٹھتے، نمائندگی کی حیثیت سے نہیں بیٹھتے ہیں. بارک اللہ فیکم. چلو بہت اچھا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. شیخ سرفراز نے وہ کور کر لیا. میں تو سوچ رہا تھا کہ کرنا چاہیے. چلیے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے اور ڈسکشن کنٹینیو کریں گے. یہ ہمارا آج والا ڈسکشن. اگلے ہفتے اوپننگ کمنٹس تھوڑے کم ہوں گے اور زیادہ باتیں ہوگی، ڈسکشن ہوگی، تو آپ لوگ خود بھی آئیں، دوسروں کو بھی بلائیں. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں آج کے پروگرام کو. خاتمہ مجلس کی دعا پڑھ لیں. سبحانک اللہم و بحمدک و اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ.